اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ رحمۃ اللہ اللہ السلام وبرکاتہ، ورحمۃ اللہ جنت وعلیکم المقام السلام دوزخ السلام الحرام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آمین۔ چلیں الحمدللہ، لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا آیہ نمبر 39 آف سورہ ہود۔ آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے ود آیہ نمبر 40 آف سورہ ہود انشاءاللہ، سورہ ہود کی آیہ نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل۔ بہت سمپل ہے، انشاءاللہ آپ سب سمجھیں گے۔ حتی until اذا جاء when came امرنا our command۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا کمانڈ آ گیا۔ ایک منٹ میں آپ لوگ کو میوٹ کر دوں، پہلے بیچ میں کچھ آوازیں آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ until when came our command وفارت تنور۔ فارا کا مطلب کیا ہے؟ فارا یا فورو، فوراً، روٹ لیٹرز ہیں فا واو را۔ اس کا مطلب ہے اوور فلو ہونا، جوش مارنا، ابل جانا، ٹھیک ہے۔ سو until when came our command and overflowed the oven۔ تنور کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم تندور کی روٹی کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تنور ہے، تو اسی طرح oven، یہ لفظ بھی oven ہی ہے۔ انگلش میں آپ صرف لکھ لیں overflowed the oven، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں آپ لکھیں یہاں تک کہ، یعنی until، یہاں تک کہ، حتیٰ کہ، اذا جاء، جب آ گیا، امرنا، حکم ہمارا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور ابل پڑا تنور یا جوش مارا تنور نے، مطلب اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قل نحمل فیہا من کل زوجین۔ قلنا، قلنا کا مطلب ہے وی سیڈ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وی سیڈ۔ قل نحمل، یہ حملہ سے آیا ہے، یعنی ٹو کیری، کسی چیز کو اٹھانا۔ جیسے بچے کو بھی جب ماں اٹھاتی ہے تو حاملہ کہتے ہیں نا، کہ یہ پریگننٹ ہے، یہ حاملہ ہے۔ تو قل نحمل، وی سیڈ کیری یا لوڈ کر لو، بورڈ کر لو، جو بھی کہنا چاہیں، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فیہا، ان اٹ، من کل زوجین، آف ایوری کائنڈ اے پیر۔ زوجہ، زوجین کا مطلب ہے پیر، اثنین کا مطلب ہے ٹو، یعنی ہر پیر کے ٹو۔ وَأَهْلَكَ and your family۔ we said، قلنا we said، carry in it، یعنی کس چیز میں؟ بوٹ تیار کیا تھا نا، بوٹ کی باری آ رہی۔ لاسٹ سیشن میں آپ کو یاد ہے بوٹ کی بات ہوئی تھی، بوٹ بن رہا تھا اور سب لوگ مذاق اڑا رہے تھے نوح علیہ السلام کا۔ تو وہی نوح علیہ السلام کا کیا ہو رہا ہے کہ اب بوٹ بن چکی، اب دا آرک از ریڈی، دا شپ از ریڈی، دا بوٹ از ریڈی۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ہر کائنڈ میں سے ایک پیر جو ہے اس کے دو دو لو، اور یعنی میل بھی فیمیل بھی، ان کو لیں اور ان کو، اور اینڈ یور فیملی، اور اپنی فیملی میں سے لوگوں کو سوار کریں۔ آگے ابھی آئے گا ایکسیپشن بھی۔ اور اردو میں ہے کہا ہم نے، یعنی قلنا، کہا ہم نے، احمل، احمل، سوار کر لو، سوال نہیں، سوار کر لو، فیہا، اس میں، من کل زوجین، ہر قسم کے جوڑے، اثنین یعنی دو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، اینڈ یور فیملی، اپنے گھر والوں کو، ایکسیپٹ الا من سبقا، ایکسیپٹ من سبقا، دوز ہو، من کا مطلب ہے دوز ہو، سبقا had preceded against، علیہ اگینسٹ them۔ پھر سے پڑھتی ہوں، ایکسیپٹ الا، ایکسیپٹ من، دوز ہو، سبق علیہ، had preceded against them، القول، the word، یعنی the decree، اللہ کی جو ڈکری، اللہ کا جو حکم تھا، اللہ کا جو ورڈ تھا، ان کے اگینسٹ آ چکا ہے، جس کے متعلق۔ ومن آمن اینڈ whoever believe، یعنی جو بلیو، یہ اب بیچ میں سے یہ آ گیا، اینڈ whoever believe، ان کو بھی سوار کر لو۔ بیچ میں ایکسیپشن آ گیا اور پھر دوبارہ کنٹینیو ہوا، اینڈ whoever believe۔ تو اردو میں آپ کہیں گے سوائے اس کے کہ پہلے ہو چکا جس پر حکم، جس پر فیصلہ، اور جو ایمان لایا۔ تو یہاں رک کے پھر آئے گا اور جو ایمان لایا اس کو بھی کیری کر لو۔ تو بیچ میں سے سینٹینس رک کے پھر وہی کنٹینیو ہو رہا ہے۔ وما آمنا معه الا قلیل، وما اینڈ ناٹ آمنا believed، آمنا معه believed with him یا believed in him، الا قلیل except a few، اور نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ، یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ، سوائے تھوڑے۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، بالکل کلیئر ہے، پھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حتی اذا جاء امرنا، until our command came، یہ اللہ کی ڈکری کا بتا رہے کہ فلڈ شروع ہو گیا،
یعنی فلڈ شروع ہو گیا. اٹ از دا کمانڈ, ڈکری آ گیا, دا فلڈ بگین. کمانڈ جب آیا اللہ کا, اس کا مطلب یہ کہ فلڈ شروع ہو گیا. اب دیکھیں نبی السلام نے, نوح علیہ السلام نے کتنے سال پریچ کیا, کتنے سال, 950 ایئرز انہوں نے کیا. اور اس کے بعد جا کے جو اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ جو ہے, ڈیوائن ججمنٹ, دیٹ کیم. تو تب ان کے اللہ کا حکم آیا. اور پھر فلڈ جو تھا, اٹ واز ناٹ ناؤ نو لانگر اے وارننگ. مطلب یہ نہیں ہے کہ فلڈ آئے گا آئے گا, کیونکہ کشتی تیار کی تھی اور وہاں تو کوئی پانی ہی نہیں تھا, تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے. تو اب کیا ہوا, اب فلڈ جو ہے ایکچوئل حقیقت بن گئی, اٹ بیکیم اے ریالٹی. اب ڈسٹرکشن جو ہے وہ کوئی رینڈم نہیں تھا کہ ایسے ہی فلڈ آ گیا, اپنی مرضی سے آ گیا جیسے ایتھیس لوگ کہتے ہیں. اٹ واز اے ڈیلیبریٹ ایکٹ, اللہ کی ڈیوائن جسٹس کا ایک ایکٹ تھا. جب 950 سال تک کوئی نہیں مان رہا ہے تو ان کو غرق تو ہونا ہی ہے نا, ان کا انجام تو غرق ہونا ہے. وفارت تنور, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو تنور ہے, جو اون ہے, وہ گش فورتھ کرنے لگا, اس میں سے پانی نکلنے لگ گیا. اب ڈفرینٹ کلاسیکل اسکالرس نے اس کے لیے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز دیے ہیں. میں سب انٹرپریٹیشنز میں نہیں جاؤں گی, لیکن سمپلی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لٹرلی ایک بیکنگ اوون جیسے ہوتا ہے, جیسے تنور ہوتا ہے جس میں ہم روٹی پکاتے ہیں, جس میں سے ان ایکسپیکٹڈلی پانی نکلنا شروع ہو جائے, اس طرح کا لگ رہا تھا. اور دوسرا یہ کہتے ہیں ایک سمبولک سائن تھا, یعنی اٹ واز دا مارکنگ آف دا بگننگ آف دا فلڈ. اور تیسرا یہ تھا, تین ابھی میں نے اس میں لکھے ہیں, کہ ارتھ جو ہے اٹ سیلف جو ہے وہ برسٹ ہو گیا, اور اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا, ہر طرف سے چشمے نکلنے شروع ہو گئے. یعنی کہ واٹر گش کرنے لگ گیا فرام دا پلیسز جہاں پر چاہے فائر ہو, اندر تو آپ کو پتا ہے نا, ڈیپ انسائڈ دی ارتھ فائر ہے, تو اندر تو تنور ہے ہی ہے, فائر تو ہے ہی ہے. اب ہر طرف سے فائر کے بدلے پانی نکلنا شروع ہو گیا. اب امیجن کریں کہ فلڈ ہی فلڈ ہے, فلڈ ہی فلڈ ہے. ایسا کوئی فلڈ نہیں ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں, فلیش فلڈز آتے ہیں, تھوڑے تھوڑے فلڈز آتے ہیں, کوئی سونامی بھی نہیں ہے, اس سے بھی بڑھ کے بہت بڑا فلڈ, جائنٹ فلڈ, مطلب بہت بڑا فلڈ, اور ہر طرف سے پانی نکل رہا تھا. تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سوار ہو جاؤ, اس میں آپ سوار ہو جاؤ. کس کو لے کے؟ نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ایک پیر کو سلیکٹ کرو ایوری کائنڈ آف کریچر میں سے, ہر قسم کے کریچر میں سے ایک جوڑا سلیکٹ کرو, ایک میل ایک فیمیل سلیکٹ کرو, اور ان کو شپ کے اوپر لوڈ کر دو, ان کے اوپر ڈال دو, شپ کے اندر ڈال دو ان کو. پلس کن کو ڈالو؟ ممبرس آف ہز ہاؤس ہولڈ, یعنی ان کے جو گھر کے جو ممبرس ہیں, ان کے جو اپنے نوح علیہ السلام کے ریلیٹیوز ہیں, ان کو ڈال دو. لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ الا من سبق علیہ القول. اب یہ الا من سبقہ, یہ کون ہے جس کے اگینسٹ پہلے سے بات آ گئی ہے؟ یہ ہمیں سب کو معلوم ہے, قرآن میں آیا ہے, نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا, یہ دونوں جو ہیں ان کو مت سوار کرو, وہ دونوں ڈس بلیورز تھے. ومن آمن, اینڈ دوز ہو بلیو, یعنی جو ان کے لوگوں میں سے بلیو کیا, ان کو بھی اندر ڈال دو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم لوگوں نے, ایکسیپٹ اے فیو, بہت کم لوگوں نے بلیو کیا. یعنی کہ بہت اسمال نمبر تھا. ایون آفٹر لانگ 950 سال تبلیغ کے بعد بھی کتنے لوگ تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں, ابن عباس کہتے ہیں کہ there were about 80 people, صرف 80 لوگ تھے, انکلوڈنگ دا ویمن, سب ملا کے صرف 80 لوگ تھے کہ جو ایمان لائے تھے. تو اس آیت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پلانز جو ہیں وہ ایگزیکٹ ہوتے ہیں, اور وہ ہمیشہ آ کے رہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پلان کیا کہ بھائی فلڈ نے آنا ہے اور کشتی بنانا ہے, تو کشتی بن گئی, فلڈ آ گیا, اور اس میں جن لوگوں نے بچنا ہے وہ بچ گئے. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی ایک کام جو ہوتا ہے وہ بہت امپاسبل لگتا ہے, اور لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, جیسے نوح علیہ السلام کا لوگ مذاق اڑا رہے تھے. لیکن نوح علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ وہ اللہ کی فرمانبرداری کر رہے تھے, اللہ کی اطاعت کر رہے تھے. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے, میری آنکھوں کے سامنے اور میری وحی کے اکارڈنگلی کشتی بناؤ. تو اللہ کے جو رولز ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ٹرو سیفٹی ہوتی ہے. اب اگر وہ کشتی نہیں ہوتی, نوح علیہ السلام نے نہیں بنائی ہوتی, تو یہ لوگ کیسے بچتے؟ اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو پاور جو ہے نا, وہ سرپرائزنگ طریقوں سے کام کرتے ہیں. ہمیں اللہ کے ڈائریکشنز کو فالو کرنا ہے, ایون اگر ہمیں اٹ ڈزنٹ میک سینس ایٹ فرسٹ. ہمیں یہ ہو رہا ہوگا کہ بھی نوح علیہ السلام کو, کہ یہاں لوگ کہہ رہے ہیں یہاں کشتی کیوں بن رہی ہے, لیکن پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس کو سننا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. اسی طرح ہمارے پاس تو کوئی نبی اس وقت نہیں ہے, تو ہم کس پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا پہ. دس از آور جاب ٹو ڈو. ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم جب سے آنکھ کھولیں, جب سے پیدا ہوئے, جب سے ہم کو جب ہوش آیا, اس کے بعد سے ہم قرآن اور سننا پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور ہمیں چاہے اس کی بات سمجھ آ رہی ہو نہیں سمجھ آ رہی ہو, قرآن کے احکامات ہمیں بعض دفعہ لگ رہا ہے کہ ایسا کیوں کیا اللہ نے, ایسا کیوں کیا, نعوذ باللہ,
ہم کو یہ نہیں کہنا ہے، ہم نہیں کہنا کہ ٹھیک ہے یہ اللہ نے کہا، اس میں کوئی وزڈم ہے، اس میں کوئی حکمت ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، یہ اللہ کے پلانس ہیں۔ اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں اس سے کہ رائٹ ایمان جو ہے نا وہ مور امپورٹنٹ ہے دین ہیونگ اے بگ کراؤڈ۔ اتنے لوگوں میں سے صرف 80 لوگ تھے کہ جو ایمان لائے تھے، لیکن وہ صحیح لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے۔ اس کے اندر اگر 80 ایمان والے ہوتے اور 2000 بیچ میں سے ڈس بلیورز ہوتے تو کیا ہوتا؟ یا 80 ہی ڈس بلیورز ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ بھی مسٹ اسٹینڈ اپ فار واٹ از رائٹ، ایون اگر ہم الون ہیں، ایون اگر ہم اکیلے ہیں، ایون اگر ہمارے ساتھ 80 لوگ ہیں۔ اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو فیملی ٹائز جو ہیں وہ ہمیں سیو نہیں کریں گے، بلڈ کی لینیج ہم کو سیو نہیں کرے گی۔ ہم لوگ کو اپنے لیے چوز کرنا ہے کہ کون ہم اچھے ڈیڈز کریں گے، ہم ایمان اور عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ آئے گی۔ سب سے بڑا سبق اس سے یہی ملتا ہے کہ نبی کا بیٹا، نبی کی بیوی، ان کو نہیں، وہ نہیں سیو ہو سکے، نہیں ہو چکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اندر کشتی میں ڈالنے سے منع کر دیا، اللہ کہہ دیا ایکسیپٹ ہمیں اپنا ایمان اور اپنے اعمال کو چوز کرنا ہے اور صحیح ایمان اور اعمال پہ رہنا ہے۔ سیکنڈ آیت ہے آیت نمبر 41، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بسم اللہ مجریہا، اس میں مجراہا لکھا ہوتا ہے لیکن اس کو پڑھتے ہیں مجریہا، مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اینڈ ہی سیڈ، وقال اینڈ ہی سیڈ، کس نے کہا؟ اس نے نوح علیہ السلام نے کہا کہ ارکبو فیہا، آپ اس میں چڑھیں، بورڈ کر لیں، امبارک کر لیں۔ رکبہ سے ہے یہ لفظ، رکبہ کا مطلب ہے چڑھنا، بورڈ ہونا، امبارک ہونا۔ را کاف با، رکبہ یرکبو مرکبن، رکبہ یرکبو مرکبن۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اب اس میں امبارک ہو جاؤ، اس میں چڑھ جاؤ، اس بوٹ میں سوار ہو جاؤ، ان دا نیم آف اللہ، امبارک یا بورڈ کر لیں ان دا نیم آف اللہ، بسم اللہ، ان دا نیم آف اللہ۔ پھر آگے مجریہا، مجریہا کا مطلب کیا ہے؟ اٹس سیلنگ، یعنی اس کا کورس جو ہے، جرا سے آیا ہے، جرا یجری، جیریانن آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، جیم را یا، یعنی سیل کرنا یا چلنا۔ تو اس کا جو کورس ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ مجریہا، یعنی کہ اللہ کے نام سے اس کی سیلنگ ہے، اس کا کورس ہے، بمرساہا اینڈ اٹس سیٹلنگ ڈاؤن۔ مرساہا کے روٹ لیٹرز ہیں را سین واو، اور یہ فارم 4 ہے ارسا یورسی ارسا ان، ارسا یورسی ارسا ان۔ یہ باب کون سا؟ افعالون، یعنی فارم کیا ہے؟ 4 ہے۔ تو نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم، آپ اس میں چڑھ جائیے، اس کا سیلنگ، اس کا چلنا اور اس کا سیٹلنگ ڈاؤن، اٹس سیٹلنگ ڈاؤن۔ آپ انگلش میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں اینکریج، اینکریج یعنی جب وہ اینکر لگے گا، یا کمنگ ٹو ریسٹ، جب وہ تھم جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انڈیڈ، یعنی ان ربی لغفور الرحیم، انڈیڈ مائی رب از شیورلی آفٹ فار گیونگ اینڈ آلویز مرسیفل۔ ان ربی، انڈیڈ بے شک، ربی مائی لارڈ یا مائی رب از لغفور الرحیم، از شیورلی آفٹ فار گیونگ اینڈ رحیم آلویز مرسیفل۔ اس کا آپ اردو میں کر لیتے ہیں۔ اور کہا اس نے، کس نے کہا؟ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ، امبارک اس میں ہو جاؤ، اس میں ساتھ نام اللہ کے۔ یہ تو بہت کلیئر ہے، چلنا ہے اس کا اور ٹھہرنا ہے اس کا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا بھی ہے اور ٹھہرنا بھی ہے۔ اور بے شک رب میرا یقیناً بخشنے والا بھی اور ہمیشہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا اس میں آپ بورڈ کریں، یعنی نوح علیہ السلام جو ہے ان کے لوگوں نے اپنی پوری جو انٹائرلی ان کی جو سیفٹی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ڈال دی کہ ہم اللہ کے نام سے سٹارٹ کریں، اللہ کے نام سے سیل کریں گے، اللہ کے نام سے رکیں گے۔ انہوں نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا کیونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمارا آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ ان نون پہ جا رہے ہیں، ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں ان کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے ہم سیل کریں گے اور اللہ کے نام سے ہم تھمیں گے، یاری ہماری اینکریج ہوگی۔ تو ہم یہ سیکھتے ہیں، اسے کیا سیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی جو سکسیس ہے وہ ہمیں ڈیپینڈ کرتی الٹیمیٹلی اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کے نام سے شروع کرو، اور پھر کیا، ہماری پلاننگ سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جہاں پلان کریں گے اسی طرح ہوگا۔ تو پھر آگے وہ جو ہے بسم اللہ ان دا نیم آف اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جب بورڈ کرنے اس وقت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، میرے ہر منہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی جرنی کیسے سٹارٹ کی؟ سب سے پہلے اللہ کے نام سے۔ تو یہ ایک فارمولا نہیں ہے، صرف ایک فارمولا نہیں، ایک ڈیکلریشن بھی ہے کہ میں ٹوٹلی اللہ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوں۔ تو بسم اللہ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں، او اللہ پلیز ہماری مدد کریں، جو کام ہم کر رہے ہیں، اسی لیے تو ہم ہر کام میں بسم اللہ کہتے ہیں۔
بسم اللہ جس چیز میں کھانے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے، چلنے سے پہلے، کپڑے پہننے سے پہلے، جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم بسم اللہ کہتے ہیں. تو ہم اللہ کی کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ پلیز ہمیں آپ ہیلپ کریں ہمارے اس عمل میں، ہمارے اس ایکشن میں. تو اٹ از پریفرڈ کہ نوح علیہ السلام نے جس طرح کہا ہم بھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیں. اٹ از ریکمینڈیڈ کہ ہم کہیں. کسی جرنی پہ جا رہے ہوں، کسی شپ میں جا رہے ہوں، کسی اینیمل کو ماؤنٹ کر رہے ہوں، بسم اللہ ضرور پڑھیں. تو مجرحا و مرساہا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، مجرحا کا مطلب ہے اس کی کورس، اس کی سیلنگ، اور مرساہا کا مطلب ہے اس کی ڈاکنگ یا اس کی اینکرنگ، جو بھی ہے وہ دونوں ہیں. تو دونوں موومنٹس جو ہیں، اور سوری، موومنٹ اینڈ سٹلنس، دونوں چیزیں، موومنٹ اینڈ سٹلنس جو ہے وہ اللہ کے نام پہ ہو رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس آرک کو، اس شپ کو سیل بھی کرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سیفلی سٹاپ بھی کرائیں گے. ہیومن ایفرٹ کیا تھا؟ ٹو بلڈ دا آرک، وہ بنا دیا. اب کیا ہمارے بس میں آگے ہے؟ نہیں. اس کی موومنٹ کو کون کنٹرول کرے گا؟ اللہ کرے گا. یاد رکھیں ہر چیز میں موومنٹ کون کرتا ہے؟ اللہ کنٹرول کرتا ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں ان ربی لغفور رحیم، یعنی کہ دو ڈیمائن نیمز اللہ کے ہم کر چکے ہیں. ہم غفار غفور بھی کر چکے ہیں، ہم رحیم رحمان بھی کر چکے ہیں. تو یعنی آپ دیکھیے کہ یہ جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے وہ اس لیے نہیں بچائے جاتے ہیں بیکاز دے ڈیزروڈ اٹ. یاد رکھیں اس لیے بیکاز اللہ کی مرسی اور اللہ کی فارگیونس ہم ان کے لیے ضروری تھی. اسی لیے اس کے ساتھ یہ ایڈ ہوا ہے. ہر دفعہ جب کسی آیت کے ساتھ یہ ایڈ ہوتے ہیں نیمز، اس کا مطلب دیر از اے کانٹیکسٹ، اٹ از ریلیٹڈ، اٹ از کنیکٹڈ ٹو واٹ واز سیڈ بیفور. تو اسی لیے جب اللہ کی مرسی چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ سے سیفٹی چاہیے، اتنی ساری ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے، تو اللہ کی جو مرسی ہے، وہ جب پورا کا پورا جل تھل ہو گیا، پورا کا پورا فلڈ آ گیا، تو کون ہمیں بچانے والا ہے؟ صرف اللہ بچانے والا ہے. تو وی مسٹ ریمائنڈ آور سیلفز کہ اللہ جو ہے اس کی، وہ سب سے زیادہ کائنڈ ہے، سب سے زیادہ مرسیفل ہے، اور اللہ ہمیشہ ہم کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے. اسی لیے ہمیں بسم اللہ ہمیشہ کرنا ہی ہے، ہر جرنی پہ، ہر پروجیکٹ پہ. یا بھی جیسے میں نے آپ کو کہا آیت نمبر 42 میں ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. وَهِيَ تَجْرِي، کیا چیز تجری ہوئی؟ بوٹ. جو بوٹ جو ہے وہ تجری یعنی وہ چل رہی تھی. اٹ سیلڈ، تجری کا مطلب ہے سیلڈ، اٹ مووڈ، بِهِمْ with them، فی موجن کالجبال، تھرو دا ویوز. موج کا مطلب ہے ویوز، اردو میں بھی موج کہتے ہیں. کالجبال لائک ماؤنٹنس. یعنی کہ دیکھیں اب وہ کشتی چل رہی ہے، وہ سیل ہو رہی ہے، لیکن سمودلی سیل نہیں ہو رہی ہے. ویوز ہیں، بڑے بڑے ویوز ہیں، ماؤنٹن کی طرح ویوز ہیں، اور ان لوگوں کو لے کے چل رہی ہے کشتی. امیجن کریں، اردو میں ہے، اور وہ چل رہی تھی یعنی کشتی چل رہی تھی، ساتھ ان لوگوں کو ڈال کے اپنی کشتی اندر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے یا کھڑے ہوئے تھے، جو بھی موج میں. یعنی موج میں، یعنی موج یعنی عیش کرنے والا موج نہیں، موجوں میں، ٹھیک ہے نا، پہاڑوں کی طرح جو موج تھی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. وَنَادَى، اور اینڈ کالڈ آؤٹ. نادا کس سے آیا؟ نون دالیا، نادا ینادی منادات، مناداتن مفاعلتن سے ہے. نادا ینادی مناداتن یعنی فارم 3 ہے، مفاعلہ یعنی فارم 3 ہے یہ. نادا اینڈ ہی کالڈ آؤٹ. کس نے کال کیا؟ نوح علیہ السلام نے. اینڈ کالڈ آؤٹ نوح علیہ السلام ابنہو، his son، اپنے بیٹے کو پکارا. وَكَانَ اینڈ he was فی معزل، he was apart. معزل کا مطلب ہے سیپریٹ، apart. یعنی اس کے روٹ لیٹرز ہیں عین زا لام، ازلا یا ازیلو ازلن، یعنی سیپریٹ. اب جگہ کہہ لیں یا سیپریٹ کہہ لیں، ان میں سے دونوں چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. یعنی سیپریٹ جگہ پہ بھی تھا اور سیپریٹ بلیف بھی نہیں تھا نا، تو وہ سیپریٹ ہی تھا ان سے. تو اب اس کو اردو میں کہیں گے اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور وہ تھا ایک الگ جگہ پر، وہ تھا ایک الگ جگہ پر. اور انہوں نے کیا بولا؟ یا بنیا ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین. یا بنیا، او مائی ڈیئر سن. پکارا یا بنیا، او مائی ڈیئر سن، ارکب یعنی کہ آپ اس پہ چڑھو، اس کے اوپر. embark with us، embark معنا with us، embark with us. ولا تکم مع الکافرین، and do not be، ولا تکن and do not be مع الکافرین with the disbelievers. اب دیکھیں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکار کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے سوار ہو جاؤ ساتھ ہمارے، اور نہ ہو تم ساتھ کافروں کے. کافروں کے ساتھ نہ رہو، کافر مت رہو، کافروں کے ساتھ مت رہو. اب دیکھ رہے ہیں اس کی کیا ہے کہ یہ جو کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، ڈسکرپشن جو بتائی ہے کہ بوٹ جو ابھی میں نے آپ کو کہا ماؤنٹنز کی طرح ویوز ہیں. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فلڈ کتنا بڑا تھا، ایکسٹراڈنری اسکیل آف فلڈ. اب آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ فلڈ آیا تھا.
ساری دنیا کو معلوم ہے، ہر کتاب میں، ہسٹری کے ہر چیز میں، ہر ببلیکل اس میں، سب میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا کہ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈیوائن پاور ایک طرف ہے اور ہیومن ہیلپنس ایک طرف ہے۔ یعنی کہ بیٹا کھڑا ہوا ہے، بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، لیکن یہ بیٹے کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ نوح علیہ السلام کی کمپیشن دیکھیں، لو دیکھیں، ظاہر ہے اپنی اولاد ہے، ایون ایٹ دا ہائٹ آف دس کہ اتنی کیٹاسٹرف چل رہی ہے، اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں تین کیریکٹرسٹکس ہم کو نوح علیہ السلام کی نظر آتی۔ ایک تو ان کی پروفیٹک مرسی، پروفیٹک مرسی، یعنی ان کی جو نبی ہونے کا، جو پیغمبر ہونے کا، جو ان کے دل میں جو مرسی ہے، جو رحم ہے وہ، اور ایک پیرنٹس کنسرن، یعنی کہ ایک والد ہیں وہ، اور ان کا اپنے بیٹے کی جو کنسرن ہے وہ بھی ہے۔ ایک پروفٹ ہونے کا ان کا رحم، اور ان کا باپ ہونے کا رحم۔ اور تیسری چیز یہ، وہ پرسسٹنٹ ہیں ایڈوائس دینے میں، سنسیئر ایڈوائس دینے میں، وہ نہیں رک رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈونٹ بی فرام امنگ دا بلیورس، آ جاؤ۔ وہ اتنے پلی سے پکارتے ہیں، لو سے پکارتے ہیں، ارجنسی سے پکارتے ہیں، او مائی ڈیئر سن آ جاؤ، پلیز میرے پیارے بیٹے آ جاؤ۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ساتھ یہ بھی ایڈ کرتے ہیں، یہ ٹروتھ بھی ایڈ کرتے ہیں کہ سیو یور سیلف۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ڈونٹ بی امنگ دا ڈس بلیورس، وہ یہ نہیں کہتے کہ سیو یور سیلف فرام دا واٹر، وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈو ناٹ بی امنگ دا ڈس بلیورس۔ اب دیکھیں نا کیا ہے یہ چیز، سیو یور سیلف فرام کفر، کفر نہیں کرنا۔ ریئل ڈینجر کیا چیز تھا؟ فلڈ نہیں تھا، ریئل ڈینجر کفر تھا۔ فلڈ میں تو وہ مر جاتا، کوئی بھی مر جائے گا، کسی وقت بھی مر جائے گا، لیکن کفر کر کے مرنا، کافر کی ہونے کی صورت میں مرنا، کافر ہونے کے حال میں مرنا، ٹو ڈائی ایز اے ڈس بلیور از سم تھنگ دیٹ باپ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو ورلڈلی پاور یا فزیکل ڈیفنسز ہیں، کوئی بھی ہے، وہ ہم کو سیو نہیں کر سکتے اللہ کی ڈکری سے، اللہ کی قدر سے، جب تک کہ اللہ کی مرسی نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو ہم پہ، جب تک اللہ ہم پہ رحم نہ کرے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک نوبل پروفٹ ہے نوح علیہ السلام، وہ اپنے بیٹے کو بھی فورس نہیں کر سکے کہ وہ بلیور بن جائے۔ اور بیٹے کے دیکھیں کتنا ایروگنٹ ہے، کتنا ایروگنٹ ہے، اس کی ڈینائل وہ ابھی بھی نہیں آیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایز پیرنٹس ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا ایمان جو ہے اس کا زیادہ خیال کریں بنسبت اس کی فزیکل سیفٹی کا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن ایمان فزیکل سیفٹی سے زیادہ ضروری ہے۔ اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کنٹینیوسلی انوائٹ کرتے رہیں ٹو دا ٹروتھ، ٹو دا ٹروتھ، سچائی کی طرف، ایمان کی طرف، انٹل آور ویری لاسٹ اپرچونٹی۔ اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو ڈیوائن گائیڈنس کو اگنور کرے گا اس کے لیے ہیوی کانسیکوینسز ہوں گے۔ اب آ گیا نا، اب جب اس کو بلا رہے تھے نوح علیہ السلام، وہ نہیں آیا، اب اگلی آیت میں آ رہا ہے، آیا نمبر 43 میں، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ بیٹا کیا جواب دے؟ قال ہی سیڈ، سآوی I will take refuge۔ آوی کا روٹ لیٹرز ہیں حمزہ، واو، یا، آوا، یا، وی، او، وی، ین، ذرا مشکل ہے، آوا، یا، وی، او، وی، ین، مجھے خود یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ آئی ول ٹیک ریفیوج، وہ کہتا ہے سآوی، آئی ول ٹیک ریفیوج، یہ ایزی ہے، سآوی الی جبل، آن اے ماؤنٹن، یعنی ایک ٹو اے ماؤنٹن یا آن اے ماؤنٹن، جو آپ کہہ لیں، ماؤنٹن پہ جا کے میں اپنے ماؤنٹن پہ ایک ریفیوج لے لوں گا، جو ایک سامنے ایک مجھے نظر آ رہا ہے۔ یا سیمونی من الماء، یا سیمونی روٹ لیٹرز ہیں عین، صاد، میم، آسما، یا سیمو، آسمن یعنی پروٹیکٹ کرنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ بیٹا سامنے سے جواب دیتا ہے کہ یا سیمونی من الماء، کہ دا ماؤنٹن جو ہے وہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا فرام دا واٹر، من الماء فرام دا واٹر۔ دیکھیں وہ پہاڑ کے اوپر اپنا بھروسہ ڈال رہا ہے کہ اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ اردو میں ہے، اس نے کہا میں پناہ لوں گا طرف ایک پہاڑ کے جو مجھے بچا لے گا، جو بچا لے گا مجھے پانی سے۔ قالا، کس نے کہا؟ نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قالا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ There is no protection today. La asima. There is no protection today. There is no one to protect you today. Min amrillah, from the command of Allah. Illa, except man rahim. Man rahim, yani on whom He has mercy. There is no protection today. There is no protector today. Actually, asima جو ہے protector ہے، میں نے protection لکھا، یہ غلط ہے۔ آسم کا مطلب ہے protector. It's a فاعل، ٹھیک ہے نا؟ There is no protector today from the command of Allah except on whom He has mercy۔ اردو میں اس نے کہا نہیں، اردو میں نے صحیح لکھا ہے، نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن، یعنی فاعل ہے نا، بچانے والا کوئی نہیں ہے، الیوم آج کے دن، حکم سے اللہ کے، سوائے اس کے جس پر اس نے رحم کیا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔
وحالا and came between ha واو لام حالا يحول حولا and came between them حال بينهما came between them الموج the waves فكان من المغرقين so he was among the مغرقين the drowned جو غرق ہونے والے تھے جو غرق ہو گئے غا را قاف اغرق یغرق اغراقا افعال ہے باب افعال ہے فارم 4 ہے. آپ یقین کریں یہ آیت آج تک میں جب پڑھتی ہوں جب بھی پڑھتی ہوں ایوری سنگل ٹائم مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کیسے انہوں نے برداشت کیا ہوگا. باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے اور حائل ہو گئی درمیان میں ان دونوں کے موج اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے. جب میں یہ پڑھتی ہوں میرا دل ایسا ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں سالوں سال سے یہ میرا سب سے کمزور جو میرا پورے قرآن میں سب سے کمزور جو ہے نا مجھے کر دیتا ہے وہ یہ کر دیتا ہے. اپنی اولاد کو کون دیکھ سکتا ہے تکلیف میں؟ ذرا سی تکلیف ہوتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو ان کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب گیا اور وہ بھی کفر کی حالت میں. تو اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا ان کو کہ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے آپ کو. دیر از نو پروٹیکٹر اللہ کی ڈگری سے سوائے جس پہ اللہ رحم کرے. اور پھر بیچ میں ویوز آ گیا. کیا دیکھتے ہیں اس آیت میں؟ ہی از دا سن آف اے پروفٹ لیکن وہ ڈس بلیور ہے. اور وہ اٹ واز ہز مسٹیک کہ وہ مٹیریل مینز پہ ڈپینڈ کر رہا ہے ہیومن کیلکولیشنز پہ کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا میں بچ جاؤں گا. نیچرل ڈیفنسز کو لے رہا ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ پہاڑ اس کو بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ کوئی نہیں. عاصم میں نے آپ کو بتایا جیسے ہو پروٹیکٹس اور ہو شیلڈس دونوں لفظ ہیں. کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے. نو ماؤنٹین شیلڈس نو اسٹریٹجی سیوز نو انٹلیکٹ اسکیپس. کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے صرف اللہ کی مرسی ایکسیپٹ دا مرسی آف اللہ. ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نو ون اینڈ نتھنگ کین سیو اس وین اللہ ڈکری کر دے. جب اللہ کی قدر ہو جائے ڈگری ہو جائے کوئی بچا نہیں سکتا. ویو ان دونوں کے درمیان آ گیا اور سیپریشن ہو گئی. امیڈیٹلی سیپریشن ہو گئی اور فائنل سیپریشن ہو گئی. یہ بھی نہیں کہ ایک امید رکھے کہ پھر ہم مل جائیں گے. اتنی ہارٹ بریکنگ سین ہے. پروفٹ ہے صلی اللہ نوح علیہ السلام اور وہ دیکھ رہے ہیں اپنے بچے کو پیرش ہوتے ہوئے. ایک پروفٹ ہے اپنے بچے کو نہیں بچا سکے. ہم اس سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ گائیڈنس جو ہے ہدایت جو وہ بھی صرف اللہ کی طرف سے. باپ نہیں دے سکتا گائیڈنس. باپ کوشش کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہ باپ کو کوشش نہیں کرنا ہے. ماں باپ کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں کو گائیڈنس کی طرف لائیں. یہ ماں باپ اگر بچوں کے لیے نہیں کریں گے تو ماں باپ ذمہ دار ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا لیکن کسی کو فورس نہیں کر سکتے. اگر اس کا دل ہی بند ہے ایکسیپٹنس سے وہ ڈس بلیور رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. اس کو سیلف ریلائنس ہے اس کی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایروگنس ہے نا تکبر میں تھا نا. وہ ایمان نہیں لے رہا تھا. ہم کسی بھی چیز پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. ایسے نا کہ اگر ہم ایک پہاڑ پہ کلنگ بھی کر جائیں ہم اپنے ویلتھ کو اپنے پاس رکھ لیں اپنی انٹیلیجنس کو یوز کر لیں اپنے کنیکشنز کو یوز کر لیں کچھ بھی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کا کمانڈ آتا ہے وہ کمانڈ آ جاتا ہے. ٹرو سیفٹی کب ہے؟ جب اللہ رحم کرے گا. اللہ ہم سب پہ رحم کرے آمین. آیا نمبر 44 میں وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغید الماء. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ آیت ہے آپ اس کو غور غور سے سنیں. اینڈ اٹ واز سیڈ. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. اٹ واز سیڈ مجھول ہے نا یہ او ارتھ یا ارض او ارتھ اب لعی کا کیا مطلب ہے کہ سوالو کرو. با لام عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. با لام عین بلع یبلعو بلعن. یہ پہلے آپ نے نہیں سنا. بلع سوری با لام عین بلع یبلعو بلعن یعنی سوالو کر لو. کس چیز کو؟ اپنے پانی کو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ زمین کو کہا جا رہا ہے. اب فلڈ آیا ہوا ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے او ارتھ سوالو یا واٹر ماں اکی اپنے واٹر کو. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَا سَمَاءُ اینڈ او اسکائی. دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے. وَيَا سَمَاءُ اینڈ او اسکائی اقلعی. اقلعی کا کیا مطلب؟ ود ہولڈ سٹاپ کرو. کس چیز کو؟ یعنی کہ ریننگ کو. وہ بارش ہوتی چلی جا رہی ہے فلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب دونوں چیزوں کو روک دیا. اقلعی کا روٹ لیٹرز ہیں قاف لام عین اقلع یقلع اقلاعا. اقلع یقلع اقلاعا یہ فارم 4 ہے. تو اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور پھر آگے ایک اور ہے وغید الماء. یہ اب اس کا رزلٹ ہے. وغیدہ غیدہ کا مطلب ہے سبسائڈ ہو گیا ریسیڈ ہو گیا. اٹ واز سبسائڈڈ اٹ واز ریسیڈڈ. غین یا ضاد غین یا ضاد غاد یغید غیدن
غاد یغید غیدن. تو اس میں دو احکامات آئے اور تیسرا اس حکم پہ عمل کرنے کی چیز آئی. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے اینڈ اٹ واز سیڈ، یعنی اللہ نے ان سے کہا، مجہول ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، مگر وی نو کہ اٹ واز اللہ. او ارتھ swallow your water and O sky withhold یا stop raining and was subsided یا receded the water was subsided the water was receded. اردو میں ہے اور کہا گیا اے زمین نگل لے اپنا پانی، سوالو کر لے، نگل لے اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، یعنی بارش روک دے، اور خشک کر دیا گیا پانی، پانی خشک ہو گیا. وقضی الامر and was decided and was fulfilled. کیا چیز؟ امر. امر قدیہ and was decided and was fulfilled. الامر یعنی the matter یا the command. So پورا ہوگا and was decided یا fulfilled the matter یا the command. واستوت علی الجودی. واستوت یہ لفظ بھی شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ہے، یہ اس کے روٹ ہے سین واو یا، سنا ہے شاید. استوا یستوی استواءن، استوا یستوی استواءن افتعال ہے اس کا باب، اور فارم کیا ہے؟ فارم 8. تو کہہ رہے ہیں وستوت، اور کیا ہوا؟ اٹ کیم ٹو ریسٹ، رک گیا، علل جودی، آن ماؤنٹ جودی. ماؤنٹ نہیں لکھا ہوا لیکن علل جودی یعنی ماؤنٹ جودی، ہمیں پتہ ہے کہ ماؤنٹ جودی ہے. وقیلا اینڈ اٹ واز سیڈ بعدا للقوم الظالمین، away with the یعنی دور ہو جاؤ، away ہو جاؤ with the wrong doing people with the ظالمین. اردو میں ہے اور فیصلہ کر دیا گیا، یعنی کہ وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا گیا، امر یعنی معاملے کا. واستوت اور وہ جا ٹھہری، جا کے سیٹل ہو گئی، کہاں؟ علی الجودی، جودی پر، پہاڑ جودی پر. وقیلا اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ ایک میجسٹک ڈسپلے ہے آف ڈیوائن اتھارٹی. کبھی ایسا دیکھا نہ سنا جو یہ ہوا. The earth and the sky are addressed directly by Allah. سب کے سامنے اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں ارتھ کو، یعنی ہمیں ان کی آواز نہیں آ رہی ہے لیکن لکھا ہوا ہے قرآن میں، لکھا ہوا ہے کہ ارتھ کو کیا کہا کہ تم ڈرائی ہو جاؤ بس، اور سکائی کو کیا کہا؟ رک جاؤ، پانی ریسیڈ ہو جاؤ، اوپر سے پانی رک جاؤ. یہ دونوں اللہ کے سلیوز ہیں، اللہ کے سرونٹس ہیں، جس طرح میں اور آپ، اسی طرح تمام یونیورس اللہ کا سلیو ہے. تو دونوں امیڈیٹلی کیا کرتے ہیں؟ اوبے کر لیتے ہیں. ہمیں ہے نا جو اوبیڈینٹ نہیں ہے، وہ تو فوراً اوبے کیا انہوں نے. تو اللہ کا کمپلیٹ کنٹرول نظر آتا ہے اللہ کی کریشن کے اوپر، اللہ کی تخلیق کے اوپر. وقضی الامر اینڈ the matter was accomplished. ڈیوائن ججمنٹ جو آئے وہ فلفل ہو گیا. واستوت علی الجودی. جودی کیا ایک ماؤنٹین ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور قرآن نے اسپیسیفکلی اس کا نام بتایا. حالانکہ بہت چیزوں کے نام قرآن نہیں بتاتا ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام نہیں آیا قرآن میں، لیکن اس پہاڑی کا نام آ گیا. ایک ماؤنٹین ہے ماؤنٹ جودی، ٹریڈیشنلی وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا تھا ایز اے ماؤنٹین ان دا لینڈ آف الجزیرہ. پریزنٹ ڈے وہ کہتے ہیں وہ ساؤتھ ایسٹرن ٹرکی یا نارتھ ویسٹرن میسوپوٹیمیا یعنی عراق میں ہے. تو وہ آرک جو ہے وہ پھر اینڈلیسلی چلتا نہیں گیا. آپ نے دیکھا کیا؟ واستوت، اٹ کیم ٹو ریسٹ. کہاں پر آیا؟ اللہ جودی، اللہ کا حکم تھا. اٹ لینڈڈ ویئر اللہ کمانڈڈ اٹ. وہ چلتا نہیں گیا. وہی رب جس نے ڈسٹرکشن کے لیے کمانڈ دیا تھا، حکم دیا تھا، وہی رب جو ہے وہ پیس کو ریسٹور کرنے کے لیے بھی کمانڈ دیتا ہے. بھئی تم کشتی میں روانہ ہو جاؤ، کشتی چل رہی ہے، موج آ رہے ہیں پہاڑوں کی طرح، اور وہ اتنا جو تباہی سب کچھ ہو رہی ہے فلڈ کی وجہ سے، سب ڈوب گئے، لیکن ان کو اللہ نے بچا لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ یہ کہتے ہیں، کہا گیا وقیلا اینڈ اٹ واز سیڈ اوے ود دا رانگ ڈوئنگ پیپل. ظالموں کے لیے کہا بعدا للقوم الظالمین، یعنی ان کے لیے ڈسٹرکشن ہے، ان کے لیے لاس ہے. یہ بعدن جو کہتے ہیں اوے ود، اس کا مطلب ہے اللہ کی مرسی سے اوے ہو جانا، یعنی وہ ڈسٹروائے ہو گیا ٹو دا لاسٹ آف دیم. کوئی بھی سروائیو نہیں کیا اس بڑے فلڈ میں، کوئی سروائیو نہیں کیا. اب کوئی کہتا ہے یہ ورلڈ وائڈ تھا، کوئی کہتا ہے نہیں اس علاقے کا تھا. وٹ ایور اٹ واز اے بگ فلڈ. ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. جو بوٹ پہ چڑھ گیا وہ چڑھ گیا، وہ بچ گیا. جو بوٹ پہ نہیں چڑھا وہ غرق ہو گیا. تو انٹائر یونیورس جو ہے، ہمیں اس سے پتہ، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انٹائر یونیورس جو ہے وہ اللہ کے کمانڈس کو اوبے کرتا ہے ایبسولوٹلی اینڈ امیڈیٹلی. زمین کو بولا وہ رک گئی، آسمان کو بولا وہ رک گئی. دیر از نو ڈیلے ان اللہز کمانڈ. جب ایک ججمنٹ آتی ہے اس کو، تو پھر وہ جب آتی ہے، جب اگر جن لوگوں کے خلاف آتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جسٹس کر رہا ہے، یہ بھی ہم سیکھتے ہیں. اتنے وارننگ تھے، سینچریز آف وارننگ، 950 ایئرس. یہ بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کیونکہ کوئی بھی پروفٹ جو ہے اتنا نہیں جیا. آیت نمبر 45 وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. اب یہ دیکھیں باپ کہہ رہے ہیں
ونادا and called upon and called نوح علیہ السلام and called نوح علیہ السلام ربہ his رب، اپنے رب کو پکار کے نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ فقال and he said ربی او مائی رب ان نبنی indeed my son is من اہلی is of my family، آپ نے تو کہا تھا میری فیملی کے لوگوں کو آپ بچا لیں گے، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، پس اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، میرا اپنا بیٹا ہے، میرا اپنا خون ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَإِنَّ and indeed وَعْدَكَ your promise حق is true، your promise is always true، وَأَنْتَ أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ and you are the most just of all judges، آپ سب سے فیئر ہیں، آپ سب سے زیادہ جسٹس کرنے والے ہیں، اردو میں ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہتر حاکم ہے سب حاکموں سے، بہتر جج کرنے والا ہو سب جج کرنے والوں سے۔ دیکھیں اب دیکھیں یہ پین ہے ایک باپ کا، ایک درد ہے ایک باپ کا جو کہ اللہ سے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ایکیوز نہیں کر رہے کہ اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، اس طرح نہیں کہہ رہے ہیں، ایک کویسچن کر رہے ہیں، ایک ایکسٹراڈنری ادب سے کویسچن کر رہے ہیں، رسپیکٹ سے کر رہے ہیں، ڈگنیٹی سے کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، آپ کا تو پرومس تھا کہ آپ میری فیملی کو بچا لیں گے، اور آپ تو سب سے ججز سے بڑھ کے جج کرنے والے ہیں، جسٹس کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ نوح علیہ السلام اس سے پہلے تھا کہ نوح علیہ السلام کو پرومس کیا گیا تھا کہ آپ کی فیملی کو بچا دیا جائے گا، لیکن پھر آ گیا تھا اللہ، وہ اللہ جو آ گیا تھا نا، وہ نوح علیہ السلام ابھی ان کو اتنا نہیں معلوم تھا، ان کو یہ پتا تھا، یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں نا، بعد میں بتا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ میرا بیٹا کیسے ایکسکلوڈ ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ومن اہلک اور اہلک اور جو آپ کی فیملی میں سے ہیں، ومن اہلک اور جو آپ کی فیملی میں سے ہیں ان کو میں بچا لوں گا۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نوٹس کریں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں وہ نہ لڑتے ہیں، نہ بھڑتے ہیں، نہ جھگڑا کرتے ہیں، نہ آرگیو کرتے ہیں، نہ وہ آبجیکٹ کر رہے ہیں، ایک کلیریفیکیشن رسپیکٹفلی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پرومس تو ٹرو تھا، ان کے پاس کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اللہ کی پرومس کے لیے، لیکن وہ سرپرائز ہو رہے ہیں، ان کو ہوپ ہے کہ شاید میں یہ پوچھوں گا تو اللہ تعالیٰ شاید مطلب مجھے کلیریفائی کر دیں گے یا میری مدد کریں گے۔ تو اسی لیے ہمیں اگر اللہ سے کوئی چاہیے، کوئی انڈرسٹینڈنگ چاہیے، ریئل انڈرسٹینڈنگ، تو ہم اللہ سے پوچھ سکتے ہیں، ہم ڈائریکٹ تو نہیں پوچھ سکتے، ہم دعا کر سکتے ہیں، ہمیں پر کوئی کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جائے گا، لیکن ٹرسٹ اللہ پہ پوری طرح کرنا ہے، اللہ کی وزڈم پہ کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیچرل ہیومن اسٹرگل جو ہے ایک باپ کا، لونگ فادر کا کیا ہے، ڈیسپریٹلی وہ اپنے بچے کو بچانا چاہ رہے ہیں، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو کنفیوژن جو ہمارا وہ یہ ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے لیکن ہمیں ادب سے بات کرنی ہے، اللہ کے پاس جب ہم ٹرن ان کرتے ہیں تو ہم کو بدتمیزی نہیں کرنی ہے، اللہ کے ساتھ آرگیو نہیں کرنا ہے، بار بار میں یہ کہہ رہی ہوں، ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یا اللہ یہ کیوں نہیں ہوا، یا اللہ کیسے نہیں ہوا، ایسے نہیں کرنا ہے۔ آیہ نمبر 46 قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، قال اب کون کہہ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہہ دیا، اب کس کا جواب ہے؟ قال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لکھا ہوا نہیں آ رہا ہے بٹ وی انڈرسٹینڈ فرام دا کانٹیکسٹ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قال یا نوح او نوح، اللہ said او نوح انہ لیس من اہلک indeed he is not of your family، انہ indeed he لیس is not اہلک of your family، indeed he is not of your family، انہ عمل غیر صالح indeed his deeds are not righteous، انہو عمل غیر صالح۔ اب اس میں یہ ہے کہ دو قسم کی انٹرپریٹیشنز ہیں، وہ کہتے ہیں ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ انہو عمل، یعنی عمل کہا گیا، ان کو ایکشن کہا گیا کہ یہ ایکشن جو ہے یہ غیر صالح ہے، اور ایک میں کہ نہیں his actions are not righteous، مطلب ایک ہی ہے دونوں کا، سمجھ لیں، ہم اتنا زیادہ گرامیٹیکل اس میں نہیں جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح بے شک وہ نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے، کیوں؟ بے شک اس کے عمل نہیں ہے نیک۔ فلا تسألنی ما لیس لک به علم، فلا تسألنی، so do not ask me، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں so do not ask me ما لیس لک به علم about what you have about it any knowledge، یعنی about what you have any knowledge، آپ کے پاس کوئی knowledge نہیں ہے، لیسا not you have about it any knowledge، not میں نے یہاں پر مس کر دیا، not you have about it any knowledge، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، indeed I اعیذک I advise you ان تکون من الجاہلین lest you become from among the ignorant ones، so do not لکھا ہوا ہے میں نے so do not ask me about what you have about it، so do not ask me
اباؤٹ واٹ، نہیں نہیں، دو دفعہ ہے لیسا نا، فلا بھی ہے اور لیسا بھی ہے. تو آپ مت، سو ڈو ناٹ آسک می about what you do not have about it any knowledge. آپ کریکٹ. Indeed, I advise you lest you become from among the ignorant ones. تو نہ تو سوال مجھ سے کر اس کا جو نہیں ہے تجھے جس کا کوئی علم. دو دفعہ آ گیا نا، نہ سوال کر مجھ سے اس کا جو نہیں ہے تجھے جس کا کوئی علم. بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تجھے کہ نہ تو ہو جائے جاہلوں میں سے. نوح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے جاہلوں میں سے. اب یہاں جاہل کی انٹرپریٹیشن یہ کہ وہ جاہل تو نہیں تھے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مطلب جو اسکالرز ہیں، اسکالرز آف تفسیر، وہ کہتے ہیں ایموشنل مت ہو جاؤ. ٹھیک ہے، جب ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم وی لاسٹ آور نالج، ہم ایموشنل ہو رہے ہیں. تو لیس من اہلک کا مطلب ہے، تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈائریکٹلی، فرملی، پروفاؤنڈلی بول دیا ہے کہ یہ آپ کی فیملی میں سے نہیں ہے. نوح علیہ السلام لیس من اہلک، یہ تمہاری فیملی میں سے نہیں ہے. دس واز ناٹ اے ڈینائل آف بایولوجیکل پیرنٹہڈ، یعنی کہ وہ پیرنٹہڈ تو ہے، باپ تو ہیں، خونی طریقے سے تو باپ ہیں، رشتے میں تو باپ ہیں، لیکن ری ڈیفائن کر دیا کہ اللہ کی نظر میں کیا ہے. اللہ کی نظر میں فیملی کیا چیز ہوتی ہے. ان دا قرآنک فریم ورک، اللہ جو ہے نا، اہل کا مطلب یہ ہے بائی شیئرڈ فیتھ، جس کا فیتھ ایک ہو، جس کا ایمان ایک ہو، جو بلیورز ہوں، جس کے رائچس ڈیڈز ہوں، صرف بلڈ کی وجہ سے نہیں. اور آپ دیکھیں قرآن میں بار بار یہ یوز ہوتا ہے لفظ. فیملی بانڈس جو ہیں اللہ کے سائٹ میں جو ہے وہ دے آر بیسڈ آن ایمان. اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ ایک فیملی ہیں. مطلب آپ کے وہ رشتہ دار نہیں ہیں، خونی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بردر کا لفظ یوز کرتے ہیں، اخا اخا اخا، کہ مطلب یہ بھائی ہے، بھائی ہے، بھائی ہیں آپ سب. اور سب اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہم سب بلیورز ہیں، ہم ایک ہی چیز کو شیئر کرتے ہیں، اپنے ایمان کو. تو اسی لیے چونکہ وہ ایمان نہیں لایا بیٹا، اسی لیے ہی واز ناٹ انکلوڈیڈ ان دا پرومس. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہ عمل غیر صالح، یعنی کہ اس کا جو نوح علیہ السلام، ان کا جو بیٹا تھا، کس طرح ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے کہ یا تو وہ ایکشن ایسے ہیں جو غیر صالح ہیں، اور یا تو خود ایسا ہے جو غیر صالح ایکشنز کرتا ہے. ہی چوز ڈس بلیف، اس نے خود ہی ڈس بلیف کو چوز کیا. وہ خود مومن نہیں بنا، تو ڈس بلیف نے اس کو ڈیفائن کیا. یعنی اس کی ڈس بلیف اور اس کی ان رائچس ایکشنز جو ہیں ان کو، اس کو ڈیوائن پروٹیکشن سے ایکسکلوڈ کر دیا. تو اللہ کی ججمنٹ جو ہے وہ کس پہ بیسڈ ہے؟ ایمان اور عمل صالح پہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کو مجھ سے مت پوچھو ایسی چیز کہ جو کہ پوٹینشلی آپ کے اگنورنس کا ذریعہ ہو جائے. یہ ایک لونگ طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے سوال نہیں پوچھو. ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ ٹرو بانڈ آف دا فیملی اللہ کی سائٹ میں، اور اللہ جینٹلی اس چیز کو ڈسمینٹل کر دیتے ہیں جو کہ ایک موسٹ پاورفل ہیومن اٹیچمنٹ ہے. یعنی کہ یہ ہم کہتے ہیں نا ہماری اولاد، یہ اولاد بھی اللہ کی ہے. دے آر اللہ، یہ اللہ نے ہم کو ٹیمپرری دیے میں ہیں. اور وہ بھی کس طرح سے ان کی ججمنٹ ہوگی؟ ہماری اپنے ڈیڈز کے مطابق اور ان کے ڈیڈز کے مطابق. اور ہم نے جو ان کے لیے کیا اس کی ہم کو ملے گی. ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ ان کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو یہ ہم کو ٹیچ کرتا ہے کہ ہمیں ہمبلی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے جو اللہ کی پرفیکٹ ججمنٹ ہے، ایون اگر ہمارے لیے مشکل ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری نالج لمیٹڈ ہے تو ہمیں زیادہ کوشچننگ نہیں کرنی چاہیے ان سین کے بارے میں. آیت نمبر 47، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. یعنی نوح علیہ السلام قال، اب پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں ربی، اس میں قال یا نوح آئے، اس میں قال ربی. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں او مائی رب. کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ بک، آئی سیک ریفیوج ان یو. جس طرح ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بک، ہم آپ کی، آئی سیک ریفیوج ان یو، ان اسألک، دیٹ آئی آسک یو، ما لیس لی بہ علم، what not I have about it any knowledge. اس نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا اے میرے رب، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تیری کہ میں سوال کروں تجھ سے اس کا جو نہیں ہے مجھے اس کا کوئی علم. نہیں ہے مجھے اس کا کوئی علم، میں آپ سے سوال نہیں کروں گا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. وَإِلَّا and unless تغفر لی you forgive me وترحمنی and you have mercy on me اکم من الخاسرین I will be among the losers. آپ سے اس کو کوئی آپ کو دعا یاد آئی جو ہم روز پڑھتے ہیں؟ کس کی دعا؟ آدم علیہ السلام کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ کیوں لنا تھا؟ اس میں تغفر لی کیوں ہے؟ کہ نوح علیہ السلام اکیلے کہہ رہے ہیں، اور اس میں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو ہم دونوں ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. یہی دعا ہے، یہ دعا ہم کو بھی کرنا ہے. لیکن ہم ربنا ظلمنا کہتے ہیں، اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ربی اغفر لی،
वरहमनी, तो और अगर तूने ना बख्शा मुझे और ना रहम किया मुझ पर तो मैं हो जाऊंगा खसारा पाने वालों में से। अब इसका देखें कि ये नूह अलैहिस्सलाम ने एक सवाल पूछा, लेकिन इमीडिएटली उनको रियलाइज हो गया, रिकग्नाइज हो गया कि मैंने गलत काम किया ये सवाल पूछ के। इमीडिएटली उन्होंने तौबा कर ली, इमीडिएटली उन्होंने इस्तिगफार किया, इमीडिएटली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और ये देखें, उन्होंने ये मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं कि प्रोफेटिक ह्यूमिलिटी क्या है। हम तो अड़ जाते हैं अपनी बात पे, लेकिन नबी कैसे थे, पैगंबर कैसे थे, इतने हम्बल थे कि जैसे ही उनको पता चला कि मैंने गलत किया, उनकी ह्यूमिलिटी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई इंसिस्टेंस नहीं, कोई नहीं कि भाई ये आर्ग्यू करना कि भाई ये क्यों ना, रिपीट करना क्वेश्चन को कि भाई आप सोचे तो सही अल्लाह से कि भाई आप मेरे बेटा है, नहीं, कुछ भी नहीं। ही एक्सेप्ट्स इट कंप्लीटली एंड इमीडिएटली और दुआ कर लेते हैं। एक दुआ ऐसी कि या अल्लाह मैं प्रोटेक्शन मांग रहा हूँ, मुझे नॉलेज नहीं पता। यही प्रोफेटिक अदब है, यही प्रोफेटिक एटिकेट्स हैं कि वो इस एडमोनिशन को, इस नसीहत को फौरन एक्सेप्ट करते हैं और एक एक प्रेयर बना लेते हैं आइंदा के लिए कि हमें लूजर्स में से ना बनाना, खसारा पाने वालों में से ना बनाना। सबमिट करते हैं अल्लाह को, हम्बल होते हैं अल्लाह के सामने, फॉरगिवनेस सीख करते हैं। हम क्या, हम अल्लाह से, या अल्लाह क्यों नहीं हो रहा है, अब बीमार है, या अल्लाह प्लीज़ मुझे ठीक कर दे, या अल्लाह क्यों नहीं मैं ठीक हो रही हूँ, ये सब हो रहा होता है हमारा। अल्लाह हमें बचा के रखे, अल्लाह हमें नबियों के कदम पे चलने वाला बनाए। तो ये अपने लैक ऑफ नॉलेज को एक्नॉलेज करते हैं और अल्लाह की डिक्री को एक्सेप्ट करते हैं, और वो इस डर से कि आइंदा उनको और ज़्यादा लॉस नहीं हो जाए। नोबल प्रॉफिट है, मैसेंजर है, नबी भी हैं, पैगंबर भी हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन हु एवर लिव्ड, और वो अपने आप को पोटेंशियली क्या कह रहे हैं, लूजर, पोटेंशियली खासिर, अगर अल्लाह की मर्जी ना हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा, हमें भी यही कहना है। दिस इज द हाइट ऑफ ह्यूमिलिटी। तो हम ये देखते हैं कि जब अल्लाह ताला हमें करेक्ट करता है, किसी के थ्रू भी करेक्ट करता है, अल्लाह ताला डायरेक्ट आके हमको नहीं बोलेगा, लेकिन हमें कोई भी करेक्ट करता है, आप मुझे करेक्ट करें, मैं आपको करेक्ट करें, तो हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, रिपेंटेंस करनी चाहिए, हमें फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए। और हमारे कितने भी ज़बरदस्त डीड्स हो, हम फिर भी अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। याद रखिए, अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। अल्लाह रहम करेगा तो हमारे गुनाह माफ़ होंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने भी ये सब सब एक्सेप्ट किया ना, कि अल्लाह, उनको भी पता था कि मेरी जो सैल्वेशन है इट डिपेंड्स ऑन द मर्सी ऑफ अल्लाह। तो इससे पता चलता है ये पूरी इंसिडेंट जो है कि ये जो ब्लड रिलेशंस जो हैं वो आपको डिवाइन जस्टिस के मतलब इट कैन नॉट सेव एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिवाइन जस्टिस। और इससे पता चलता है, ये भी पता चलता है अल्लाह का डिक्री जो है फाइनल होता है, परफेक्टली जस्ट होता है और ट्रू नॉलेज पे होता है। आया नंबर 48, कीला, फिर कहा गया, ये फिर मजहूल है, या नूह, यानी ए नूह अलैहिस्सलाम, इहबित, यानी बिसलामिन, इहबित यानी कि डिसेंड, गो डाउन, उतर जाओ। कहाँ उतर जाओ, आपको याद है लफ्ज़ कैसे कब यूज़ हुआ था आदम अलैहिस्सलाम के लिए, इहबितू, आप लोग उतर जाएं। वो और हवा दोनों से कहा गया कि आप लोग उतर जाएं, ज़मीन पे उतर जाएं। कीला, कहा गया, या नूह, ए नूह, सॉरी उर्दू में बोल रही हूँ, ओ नूह, it was said, oh no, ihbit, descend, go down, bisalamin, with peace minna from us, bisalamin minna, with peace from us, wa barakatin, and blessings alayka upon you, wa ala ummamin mimman ma'ak, and upon the nations from those with you, जो आपके साथ जो nations है। कहा गया, ए नूह, उतर जाओ साथ सलामती के हमारी तरफ से और बरकतों के साथ, ब्लेसिंग के साथ, साथ आप पर और उम्मतों पर इनमें से जो आपके साथ हैं। उसके बाद फिर ये भी कहा, ये थोड़ा वार्निंग है, वह उममुन सनुमत्तिउहुम सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अभी तो ब्लेसिंग्स आई, रहमत आई, पीस आई, और अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं वह उममुन सुमत्तिउ, वह उममुन यानी एंड अदर नेशंस, इनके अलावा जो अदर नेशंस हैं, अल्लाह ताला के सनुमत्तिउहुम, वी विल ग्रांट देम एंजॉयमेंट, हम उनको मता, उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे, उनको एंजॉयमेंट देंगे। और वही रूट लेट्स हैं, मीम ताइन, मत्ता युमत, मत्ता युमत्तिउ, तम तम ती अन, एक सेकंड में, इसको मेरे नज़र नहीं आ रहा है, मेरे आजकल आईज इतनी ब्लर्ड हो गई। मत्ता युमत्तिउ तम ती अन, ये तफ़ईल है, फॉर्म टू। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं लेकिन वो नेशंस जो उन्होंने बिलीव नहीं किया और जो आपके साथ नहीं है, उनको टच करेगा क्या चीज़, फ्रॉम अस अ पेनफुल पनिशमेंट, सुम्मा यमस्सुहुम, एंड विल टच देम, फ्रॉम अस मिन्ना, फ्रॉम अस अज़ाबुन अलीम, अ पेनफुल पनिशमेंट।
اور کچھ امتیں ہم فائدہ دیں گے انہیں، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے ایک عذاب دردناک. یعنی اب یہ پیس میں آ گئے، سلامتی میں آ گئے، یہ ڈیلیور ہو گئے ہیں، اب یہ بچ گئے ہیں اور یہ ماؤنٹ جودی پہ آ گئے ہیں. ان میں سے بھی اب کیا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کفر کر لیں گے آگے جا کے. ہمیں تو نہیں معلوم، ان کو بھی نہیں معلوم، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ امتیں ایسی ہوں گی جن کو ہم فائدہ دیں گے، سلامتی دیں گے، پیس دیں گے، لیکن پھر جب وہ کفر کریں گے، غلط راستے پہ چلیں گے، تو پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے ایک عذاب دردناک. تفسیر میں دیکھ لیتے ہیں. تفسیر میں لے قیل یا نوح اہبط بسلام منا، یعنی اب نیو بگننگ سٹارٹ ہوگی، فلڈ ختم ہو گیا. ابھی ایک اللہ تعالیٰ وارم طریقے سے ان کو ویلکم کرے، ڈگنیفائڈ طریقے سے ویلکم کر رہے ہیں. اہبط بسلام منا، اہبط یعنی ڈسینڈ، آپ آئیے، اتریے کشتی میں سے، اتر کے اس پہاڑ پہ جائیے. اہبط بسلام منا، ڈسینڈ وتھ پیس فرام اس. یعنی صرف پیس نہیں ہے، بٹ منا، بسلام صرف نہیں ہے، بسلام منا، پیس فرام اللہ ہمسلف، منا فرام اس. کتنا پرسنل ہو گیا، کتنا ڈیوائن اینڈ ڈائریکٹ ہو گیا. ہماری طرف سے، میری طرف سے آپ کو پیس، اللہ کی طرف سے صرف پیس نہیں ہے. اٹ انڈیکیٹس کیا؟ ڈیوائن پروٹیکشن، سیکیورٹی اور ایکسیپٹنس، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا. یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے جو فالوورز تھے ان کو سیفٹی کی طرف لے جایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ پروٹیکٹڈ ہیں فرام پوسٹ. آپ کو تو فلڈ سے تو بچا لیا، ابھی جو پوسٹ فلڈ کیلیمٹیز ہوں گے اس سے بھی آپ کو بچا کے رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح گریٹ کیا؟ سلام سے، اپنی طرف سے، مرسی سے، رحمت کے ساتھ. وہ برکاتین، اور برکاتین کا کیا مطلب ہے؟ بلیسنگز. برکات کا مطلب یہ ہے پراسپیرٹی ہو، پیس ہو، رائچس آف سپرنگ ہو، مطلب کہ آئندہ کے لیے بھی برکات ہی برکات، برکہ ہی برکہ، بلیسنگز ہی بلیسنگز. اور یہ بلیسنگ جو ہے یہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں بیونڈ نو علیہ السلام کے ان تمام لوگوں پہ جو بلیو کر رہے تھے. اینڈ اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا؟ برکات علیکہ، آپ پہ، و علی امم ممن معک، اور ان نیشنز پہ، ان لوگوں پہ، ان امتوں پہ جو آپ کے ساتھ جنہوں نے بلیو کیا. تو دیکھیں وہ سب کے سب جو نیشنز آئیں گے، جو ان سے ڈسینٹ کریں گے، جو نئی جو امتیں فارم ہوں گی، کتنی امتیں اس کے بعد آئیں، ان پہ بھی اللہ کی برکات ہیں. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈر دے دیا، یعنی سم آف دا ڈسینڈنٹس، کچھ جو ایسے نیشنز ہوں گے، ان کو ہم، تمام فیوچر جو جنریشنز ہیں وہ فیتھفل نہیں رہیں گے، تو ایمان پہ نہیں رہیں گے. اللہ کو معلوم تھا کسی کو ٹیمپرری اللہ تعالیٰ ان کو پراسپر کرے گا، لیکن پھر ان کو اکاؤنٹیبلٹی دینی ہوگی اپنے سنس کی. وہ ڈس بلیورس ہوں گے، جو فیوچر ڈس بلیورس ہوں گے، اسی نیشن میں سے، اسی امتوں میں سے یہی لوگ جو بچ گئے شپ پہ سے جا کے، پہاڑ پہ اتر کے، ان کو ورلڈلی ویلتھ مل جائے گی، ان کو لائف بھی مل جائے گی فار اے لمیٹڈ ٹائم، ان کو تمام فائدے ملیں گے، انجوائمنٹ ملیں گے، سب کچھ مل جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی دے ول فیس کیا؟ سیویئر پینلٹی، عذاب علیم، سیویئر پینفل پنشمنٹ. یہ پیسمزم نہیں ہے، یہ ڈیوائن ریئلزم ہے. یہ جو دنیا جو ہم کو آفر کرتی ہے انجوائمنٹ، یہ دنیا ہماری فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے. ہماری ججمنٹ جو ہے وہ آخرت میں ہوگی. آفٹر ایوری ٹرائل جو ہماری اینڈ ہوتی ہے وہ اللہ کے فیور سے اینڈ ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی جو ہے ڈیوائن گریٹنگ آف پیس ہوتی ہے. لیکن ہمیں بھولنا نہیں ہے کہ یہ ٹرائل ختم ہوئی ہے، لیکن ابھی ہماری زندگی جب تک ہے ٹرائلز آتے رہیں گے، آزمائشیں آتی رہیں گی. جو ٹروتھ کو ریجیکٹ کرے گا ان کے لیے یہ بہت ہی بریف ہو جائے گا. اکاؤنٹیبلٹی آنی ہے، سوال جواب ہوگا، حساب کتاب دینا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اینڈ کریں، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا. تِلْکَ، دیٹ از، یہ تِلْکَ دس بھی کہہ سکتے ہیں، ہم دیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بات کسی چیز کی ہو رہی ہے تو ہم دس کہتے ہیں. تو تِلْکَ یعنی دس از یا دیٹ از، مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، this is the news from the of the unseen. انباء الغیب، the news، انباء یعنی نبا ہے، غیب یعنی unseen سے ہے. نوحیہا الیک، that we reveal to you، ہم آپ کو ریویل کر کے یہ بتا رہے ہیں، ہم آپ کو یہ وحی سے بتا رہے ہیں. نوحیہا، we are revealing it to you. ما كنت تعلمها، not you knew it، not you knew it. انت ولا قومك من قبل هذا، you and not your people before this، آپ کے قوم جو ان کو بھی معلوم نہیں تھا. یہ خبروں میں سے ہے غیب کی، ہم وہی کر رہے ہیں انہیں آپ کی طرف، یا طرف آپ کے، نہیں تھے آپ جانتے انہیں، آپ اور نہ ہی قوم آپ کی اس سے پہلے. پھر فَاصْبِرْ، so be patient، ان العاقبۃ للمتقین، be patient indeed، indeed العاقبہ the end، یعنی the end result کیا ہوگا؟ للمتقین is for those who are متقین، who are conscious of Allah.
یعنی پس صبر کیجئے، بے شک انجام متقی لوگوں کے لیے، مطلب اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ آیہ نمبر 49 کی تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں دو چیز، اس میں اس وقت یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، قرآن میں آ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا قرآن پڑھ کے اب لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو اٹس ایڈریسنگ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو ریمائنڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایونٹس، یہ جو نیوز ہیں، یہ جو ہے غیب کی نیوز ہے، ان سین ہے، نوحیہا الیک، کہ میں آپ کو ریویل کر کے بتا رہا ہوں۔ یہ عرب لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا تھا، کیسے پتہ چلے گا جب انہوں نے کچھ قرآن پڑھا ہی نہیں تھا اس وقت تک، ان کو کوئی ڈیٹیلز معلوم ہی نہیں تھی۔ تو یہ سٹوری جو ہے ڈیٹیل کرتی ہے، ایکیوریسی کو ایسے پریزنٹ کرتی ہے جیسے کہ ریولیشن کی ایویڈنس ہے، بتا رہی ہے۔ ان اٹ سیلف اٹ از ون آف دا پروفس آف دا قرآن، کہ قرآن جو ہے وہ ڈیوائن اوریجن ہے، یہ اللہ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ پرانی باتیں ہم کو بتا رہے ہیں، کتنے ہزاروں سال پرانی باتیں بتا رہے ہیں اس قرآن میں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کو کتنے سال ہو گئے قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1400 1500 سال ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب ہم اتنے سینچریز کے بعد ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیسا لگتا ہے؟ یہ تو ایک سٹوری جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے، ابھی تو ہوا ہوگا یہ فلڈ، ہم امیجن بھی کر رہے ہیں یہ فلڈ تھا، اتنا آواز تھا، اور ہمیں کیسے زبانی ہر چیز یاد ہو جاتی ہے، تمام پروفٹس کے قصے ہم کو کیسے یاد ہو جاتے ہیں۔ یہ خود ایک پروف ہے کہ قرآن کی باتیں ہم پڑھتے ہیں، ڈیوائن اوریجن ہے، اور ہمیں جب یہ سٹوریز ملتی ہیں ایسے پرفیکٹ ایکیوریسی کے ساتھ ہوتی، ایک ایک لفظ آپ دیکھیں کس نے بتایا، نوح علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، نوح علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، کیسے یہ باتیں ہیں، لوگوں نے یہ کہا، نوح علیہ السلام نے یہ کہا، یہ کلیئر پروف ہے پروفٹ ہوڈ کی، نوح علیہ السلام کی پروفٹ ہوڈ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہوڈ کی، دونوں کی۔ تو یہ جو یہ یہاں پر یہ آیا جو ہے، یہ لاسٹ آیا ہے، اینڈنگ دی سٹوری، دا ڈرمیٹک، اس کا مطلب نہیں ہے قرآن میں آگے نہیں آئے گا، قرآن میں دوبارہ آئے گا، دوسرے اینگل سے آئے گا، دوسری چیزوں کے متعلق آئے گا، لیکن یہ جو گریٹ فلڈ کے بارے میں آیا تھا، کتنی ڈیٹیل سے آ گیا یہ سورہ ہود میں، اور یہ نام ہے سورہ ہود، لیکن ہم نے نوح علیہ السلام کا پورا قصہ کتنے اس سے پڑھا، کہ کس طرح گریٹ فلڈ آئے، کس طرح نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کس طرح ان کے لوگوں کو بچایا گیا، کس طرح بیٹے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے بیگ کرتے ہیں، پلی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ آپ پریزرو کریں ان کے پیپل جو ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کمفرٹنگ بھی ان کو کمفرٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ الٹیمیٹلی ٹرائمف جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ رائچس لوگوں کا ہوگا، بلیورز کا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ نہ آپ کے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ تھا، یہ تو میریکولس نیچر آف دا قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ڈیوائن نالج ہے، ڈیوائن نالج آف دا پاسٹ، ہزاروں سال پرانی، یہ خود بھی ایک میریکل ہے۔ یعنی بیفور دا ریولیشن آف دا قرآن کیا تھا؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا، ان کو تو نہیں معلوم تھا نا، کہاں تھے وہ؟ تو ان کو تو وہی آنی شروع ہوئی، تو ان کو پھر یہ قرآن جب آیا تو اس سے پتہ چلا، اور دا پیپل آف عربیہ ان کو بھی نہیں پتا تھا، they did not have access ٹو ڈیٹیلڈ ہسٹوریکل اکاؤنٹس کے لیے جو پریویس پروفٹس اور نیشنز کے تھے، ان کو تھا جو کہ کرسچنز اور جوز تھے، لیکن عرب میں تو نہیں تھے نا وہ لوگ، عرب میں تو وہ کرسچنز اور جو یہاں پر تھے مکے میں تھے، مدینہ گئے تو وہاں تو پھر کرسچنز اور جوز اور سب آ گئے نا، یہاں پر تو اتنے نہیں تھے نا، جو تھے بھی ان کو بھی اتنا زیادہ معلوم نہیں تھا۔ اور یہ جو مکے جو مشرکین مکہ، ابھی تو یہ مکے کے ہی دور میں ہے نا، اینڈ آف مکی دور، ان کو نہیں پتا، دیکھیں ان کو پوئٹری میں کتنا کچھ آتا تھا، they were deeply literate in poetry، جینیالوجی میں کتنا تھا، یہ فلاں کی شجرہ نسب ہے، اس کا اولاد تو اس کی اولاد تو اس کا باپ تو اس کا باپ تو اس کا باپ، سب ان کو پتا تھا، لیکن اس میں انٹائرلی ان ایجوکیٹڈ تھے، جبکہ سیکریڈ اسکرپچرز کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے اوپر تو کوئی اسکرپچرز نہیں آئے تھے نا، جوز اور کرسچن میں تورات انجیل زبور سب ان پہ آئے تھے نا، تو اس لیے جو پریسائزلی یہ جو ریکاؤنٹ کیا ہوا ہے اسٹوری آف نوح علیہ السلام اور ڈسٹرکشن کس طرح ہوا ڈس بلیورز کا، یہ ایک ڈائریکٹ چیلنج تھا، کس کے لیے؟ فار دا ڈس بلیورز آف مکہ، مکہ کے جو مشرکین تھے، جو کافرین تھے، ان کے لیے ایک بالکل کلیئر ایک چیلنج تھا کہ دیکھو تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، کتنی قومیں تباہ ہو گئیں، اور بھی سب قصے ہیں، سب قرآن میں ہیں، وہ بھی سب آئیں گے انشاءاللہ۔ فصبر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے بی پیشنٹ، ایک ڈائریکٹیو ہے، ڈائریکٹ کمانڈ ہے اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ یہ پرسیکیوشن جو چل رہی ہے، لوگ آپ لوگوں کو تباہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تو یہ مدینہ نہیں گئے نا، مکے میں ہی ہیں، تو جو موکری کر رہے ہیں، جو ریجیکشن کر رہے ہیں، آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو بھی ریجیکشن ہوئی تھی، آپ کا بھی وہی، آپ کو بھی لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پرسیویئر کریں،
تو یہ جو آیت ہے یہ ایک پروفاؤنڈ سائیکولوجیکل کمفرٹ بھی ہے، ایک پیرل ہے بٹوین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ السلام کے درمیان، کہ ان کے لوگ کتنے سٹبرن تھے، اتنے ایروگنٹ تھے، مانتے نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان العاقبۃ للمتقین، یعنی انڈیڈ جو آؤٹ کم ہوگا، جو ریزلٹ ہوگا، فائنل آؤٹ کم ہوگا، وہ کس کے لیے ہوگا؟ متقین کے لیے ہوگا، متقیوں کے لیے ہوگا۔ اور یہ قرآن میں بار بار آتا ہے، متقی کا لفظ بار بار شروع میں ہی آ جاتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ کون اس سے ہدایت لے گا؟ متقین۔ تو یہ قرآن ایک پرنسپل ہے کہ ٹروتھ جو ہے اس کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے انیشیلی، لیکن فائنل سکسیس کس کو ہوتا ہے؟ جو متقی ہوتا ہے، جو پیشنٹ ہوتا ہے، جو اسٹیڈ فاسٹ ہوتا ہے، جو صبر کرتا ہے، جو استقامت اختیار کرتا ہے۔ اور آفن جو ہوتا ہے، جو ہارڈ شپ ہوتی ہے نا، اور اس کے بعد جو وکٹری آتی ہے نا، اس کے بیچ میں صبر ہوتا ہے۔ ہارڈ شپ آئی، صبر کیا، وکٹری آ گئی۔ اور یہ صبر بہت مشکل ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ پرومس ہے اللہ کی طرف سے، وکٹری اور سکسیس ان لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جتنے بھی ان کے سرکمسٹانسز خراب ہوں، کتنی پاورفل ان کے اگینسٹ اپوزیشن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، فلسطین میں، غزہ میں، یمن میں، سیریا میں، لبنان میں، کشمیر میں، انڈیا میں، ہر طرف جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، الٹیمیٹ ٹرائمف کیا ہوگا؟ پروٹیکشن ہوگی۔ اور جنت جو ہوگی انہی لوگوں کی ہوگی جو بلیورز ہیں، جو اسٹیڈ فاسٹ ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، ہمیں پتہ ہے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ ان کو جنت الفردوس دے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروفٹس کی جو سٹوریز ہیں، یہ سب ایسی نہیں ہیں کہ بس کہانیاں ہیں، متس ہیں یا ہسٹری ہے، یہ لیونگ انسٹرکشنز ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ہر پروفٹ کو ریجیکشن فیس کیا، لیکن جو پریزرو ہے وہ الٹیمیٹلی ان کا وہ کامیاب ہو گئے۔ تو فائنل آؤٹ کم کس کے لیے ہوگا؟ متقیوں کے لیے ہوگا۔ اب کوئی ریکیپ کر لیتے ہیں، آج ہم نے کیا سیکھا۔ ہم نے آیات پڑھی آج، آیات نمبر 40 سے 49 تک، اور اس میں ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام کی سٹوری کا کلائمیکس ہوا۔ اس میں کس چیز پہ فوکس کیا گیا؟ فلڈ کے اوپر، جو اتنا بڑا فلڈ تھا۔ ٹریجڈی کیا ہوئی؟ نوح علیہ السلام کا ڈس بلیونگ بیٹا، یہ ان کے لیے بہت، ان کے لیے ٹریجڈی تھی کہ میرا بیٹا کفر پہ مر گیا۔ اور الٹیمیٹ ریئلائزیشن کیا ہوئی؟ کہ ڈیوائن ڈکری جو ہے وہ آ کے رہتی ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو یہ آیات جو ہے وہ قرآن کی موسٹ موونگ نیریٹیوز میں سے ہے، جس میں اللہ کی ڈیوائن جسٹس بھی ہے، مرسی بھی ہے، پیرنٹل لو بھی ہے، ایمان بھی ہے، سبمیشن ٹو Allah's وزڈم بھی ہے، سب چیزیں اس میں آ گئیں 40 سے 49 تک۔ اور یہ ہمیں ٹائم لیس لیسنز دیتی ہیں، کس چیز پہ؟ ایمان کے بارے میں، فیملی ٹائز کے بارے میں، کون ہمارا اصل میں فیملی ہے، کوئی نہیں ہے، اور امپورٹنس آف کس چیز کی؟ لاسٹ میں پیشنس کی، صبر کی، جو بہت مشکل کام ہے۔ اب آیا با آیا دیکھ رہے تھے، آیا 40 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کمانڈ دیا کہ پانی جو ہے وہ بوائل کرے، گش فورتھ کرے، کس میں سے؟ تنور میں سے، اون میں سے۔ تو نوح علیہ السلام جو ہے ان کو انسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ پیئرز آف پریچرز کو جمع کریں، اور اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی، ایکسیپٹ وہ جو کہ فار ڈسٹرکشن ہے، جو کہ ڈومڈ ہے، اور جو بلیورز ہیں تھوڑے سے، ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آرک بنایا جا رہا تھا، اس سے پچھلی سبق میں ہم نے دیکھا جب آرک بنایا جا رہا تھا، جب کشتی بنائی جا رہی تھی، تو اس وقت لوگ مذاق اڑا رہے تھے، لیکن نوح علیہ السلام نے رکے نہیں، انہوں نے توکل کیا اللہ پہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بلیورز کو کوئی چیز کرنے کے لیے، اگر لاجیکل لگے یا نہیں لگے، وہ کمانڈ ہمیں اوبے کرنا ہے۔ آیا نمبر 41 میں ہم نے پڑھا کہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنے فالوور سے کہتے ہیں چلیں اب چڑھیں آپ، لیکن کیسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ کہتے ہیں، مجریہا و مرساہا، اس کی سیلنگ اور اس کی انکریج وہ سب اللہ کے نام پہ، اور پھر کہتے ہیں کہ ان ربی لغفور رحیم۔ وہ یہ ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ ہر انڈیور کو جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، ہر کام کو جو سٹارٹ کرنا ہے، اللہ کے نام سے سٹارٹ کرنا ہے، اور اللہ پہ بھروسہ رکھ کے سٹارٹ کرنا ہے۔ وی آر انٹائرلی ڈیپینڈنٹ آن ہم، اللہ پہ، ہماری جرنی پہ، ہر جرنی پہ، اس پوری لائف کی جرنی پہ، اور الٹیمیٹ جو ہماری سیفٹی ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 42 43 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیں گے پھر کس طرح ویوز میں، موجوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح موجیں تھیں، اور اس میں یہ کشتی چلی جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اللہ سے پکار کر بیگ کیا، جو دور تھا، معذلین، جو دور تھا، پہلے اللہ کو نہیں بیگ کیا، سوری، پہلے اپنے بیٹے کو پکارا جو کہ دور تھا، اس کو پکارا کہ آ جاؤ، آ جاؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور سن نے کیا ایروگنٹلی ریفیوز کیا، ایک ماؤنٹین پہ ٹرسٹ کر کے کہ میں ادھر اپنے آپ کو بچا لوں گا، میں نہیں مروں گا، میں بچ جاؤں گا۔ تو دیکھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیلویشن کس چیز سے ہوتی ہے؟ فیملی ٹائز سے نہیں ہوتی، ایمان اور عمل سے ہوتی ہے۔ ہماری لینیج بھی ہم کو سیو نہیں کر سکے گی اگر ہم ٹروتھ کو ریجیکٹ کر لیں۔ ٹرو پروٹیکشن جو ہے اللہ کی طرف سے آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کمانڈ کرتے ہیں اس کو، پانی کو، زمین کو، کہ اس کو سوالو کر لو پانی کو، اور آسمان کو کیا کرتے ہیں کہ روک لو،
بارش کو، اور پھر کیا فلڈ رک جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو ان کی جو آرک ہوتی ہے، تو وہ جب سمندر خشک ہو گیا، وہ سمندر تو سمندر ایسا نہیں تھا نا، وہ تو اس فلڈ کی وجہ سے تھا. آرک جا کے کہاں لینڈ کرتی ہے؟ ماؤنٹ جودی پہ. اللہ کو ٹوٹل کنٹرول، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر جا کے اتار دیا اور پہاڑ کا نام بھی لے دیا. ڈیوائن ججمنٹ آ گئی اپوائنٹڈ ٹائم پہ. اللہ تعالیٰ نے ٹرائل بھی بھیجا، آزمائش بھی بھیجی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پاور تھی کہ اللہ اس کو اینڈ بھی کر دے. ہمیں بھی جو آزمائش آتی ہے، ہمیں یہی توکل کرنا ہے، یہی بھروسہ رکھنا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہماری یہ آزمائش ختم ہو جائے گی. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ رائچیسنس جو ہے، بیر جو ہے، ایمان اور عمل صالح جو ہے، وہ آپ کو ڈیوائن ریسکیو کرتی ہے اس سے. ایروگنس جو ہے وہ آپ کو روئن میں ڈال دیتی ہے. پھر 45 46 47 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پلیڈ کر رہے ہیں کہ میرے بچے کو آپ نے بچا دیں، یہ تو میری فیملی میں سے ہے. اللہ کی پرومس کو یاد دلاتے ہیں وہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو کریکٹ کرتے ہیں پیار سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو ہے اس کا ایمان اور اس کے رائچس ڈیڈز نہیں ہیں، ان رائچس ڈیڈز ہیں، تو یہ آپ کی اس فیملی میں سے نہیں ہے جو کہ سروائیو کری، جس کی سیلویشن ہے، جس کا میں نے پرومس کیا تھا کہ میں بچا لوں گا آپ کی فیملی کو. نوح علیہ السلام امیڈیٹلی ریپینٹ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے کوئی نالج نہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو نالج نہیں ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس نالج نہیں، میں آئندہ نہیں پوچھوں گا. تو ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ڈیوائن ڈگری جو ہے وہ ایبسولوٹ ہے، وہ جسٹ ہے، اسی میں سیکھتے ہیں. 45 سے 47 تک نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے بھی استغفار کیا، انہوں نے ایڈمٹ کیا. اور اسی طرح کے ہم بھی جب مسٹیکس کرتے ہیں، ہمیں بھی سرنڈر ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہمارے جو پرسنل ڈیزائرز ہیں، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی جو وزڈم ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. پھر آیا نمبر 48 میں نوح علیہ السلام جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ ڈس امبارک کرو، آپ اترو، اور آپ کے اوپر بلیسنگز بھی ہیں میری طرف سے، ہماری طرف سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنر کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو جو پیشنٹ تھے، جو اسٹیٹ فاسٹ تھے، اور جو اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، اور جو کہ ان کے پاس ٹرائلز آتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے لیے الٹیمیٹ کیا ہے، ان کے لیے الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ پیس ہے اور بلیسنگز ہیں. اور 49 میں اللہ تعالیٰ لاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے آپ کو یہ تمام ان سین جو غیب کی سٹوریز ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں. اور ان سے کہتے ہیں آپ بھی پیشنٹ رہیں، آپ کے لیے بھی بیسٹ آؤٹ کم یہی ہے جو رائچس لوگوں کا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنس جو ہے وہ صرف ایک پیسو ویٹنگ نہیں ہے کہ بس پیشنٹلی ہم انتظار کریں کہ بھئی جو اللہ کرے گا کرے گا. نہیں، اٹ از ایکٹیو پرسیورنس. ہم اپنا گڈ کرتے رہیں، اپوزیشن ہوتی رہے، لیکن ہم اپنا اچھا کام کرتے رہیں. اور ہمیں اشور کیا جا رہا ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام اور بلیورز کو بچایا گیا تھا، اسی طرح فائنل وکٹری جو ہے متقیوں کے لیے ہوگا. اللہ ہمیں متقیوں میں سے بنائے. اچھا، یہ تو اس کی آیت بے آیت اس کی لیسنز تھیں. تو میں نے کافی سال پہلے میں نے نوح علیہ السلام کے بارے میں، جب میں نے پروفٹس ان دا قرآن کا کورس کیا تھا، میں نے اس میں جا کے اپنے نوٹس دیکھے، اور اس میں سے میں نے کچھ لیسنز نکالے. میں خیال ہے 10 لیسنز یا 11 ہیں. میں کوئکلی آپ کو وہ بتا دیتی ہوں کیونکہ مجھے لگا کہ اٹس امپورٹنٹ کہ میں اس میں ریپیٹ بھی ہو گئے ہوں گے، اوور لیپ بھی ہو جائے گا، لیکن مجھے ایسے لگا کہ وہ جو میں نے اس وقت تیاری کی تھی وہ بھی میں ابھی اس میں انکلوڈ کر دوں، کیونکہ آج نوح علیہ السلام کا قصہ آج ہم نے ابھی ختم کیا، اور نیکسٹ لیسن میں ہم ہود علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے. تو ہم سب سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی پاور اور کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے. ورلڈلی مائٹ ہے، اسٹرینتھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کسی کانسیکوینس کا نہیں ہے. ریالٹی یہ ہے کہ ہم بہت ویک ہیں، کمزور ہیں، اور ہم نیڈی ہیں، اور ہمیں اپنے ورلڈ افیئرس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اللہ از آل پاورفل. اگر وہ کچھ ڈگری کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی پریونٹ نہیں کر سکتا. اور پھر کوئی چیز اگر اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح ہم چاہتے ہیں، تو ہمیں ڈسپیر نہیں کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ کو تھینک کرتے رہنا ہے، گریٹیچیوڈ کرتے رہنا ہے، تو شکر ادا کرنا ہے ہر وقت، اور آپٹیمسٹک رہنا ہے، اور ہوپ اور فیئر میں رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری یہ سچویشن کو ٹھیک کر دے گا. اینڈ وی مسٹ لرن ٹو ایکسیپٹ کہ اللہ کی جو ڈگری ہے وہ پیشنٹلی ایکسیپٹ کریں. نمبر 2 ہے وی مسٹ لرن ناٹ ٹو گیو اپ. یہ اس میں بھی آ گیا تھا ابھی جو میں نے بولا تھا کہ اگر ہم صحیح کام کر رہے ہیں، یہ سچویشن بری سچویشن کی نہیں ہے، یہ ہے کہ اگر ہم صحیح کام کر رہے ہیں اور لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ ہمیں نہیں سن رہے ہیں، تو ہمیں اپنا ہوپ لوز نہیں کرنا چاہیے. کوئی آج سن رہا ہے، کوئی کل سنے گا، کوئی پرسوں سن لے گا. وی شوڈ کنٹینیو ود آر گڈ ورک. ہمیں یہ نہیں پرواہ کرنی کہ لوگ کیا کریں. ہمیں اپنی سیلف کانفیڈنس کو بڑھانا ہے. اگر ہم صحیح راستے پہ ہیں، اور ہمیں کسی سے کٹ آف بھی نہیں کرنا. اگر ہماری فیملی ہے یا فرینڈز ہیں جو کہ پریکٹسنگ مسلمز نہیں ہیں، تو ہم نے ان سے قطع تعلق نہیں کرنا ہے. ہم نے ان کو کنٹینیوسلی، ان کو آہستہ آہستہ ان کو دین پہ لانے کی کوشش کرنی ہے.
صرف اللہ ہی جانتا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ ہمارے ورڈز یا ہمارے ایکشنز کون سے ہماری بات ان پہ اثر کر جائے۔ بہت لوگوں کو دیکھا ہے جس پہ بہت دیر سے اثر ہوتی ہے لیکن ہو جاتی ہے۔ تھرڈ یہ ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جب ڈائریکٹ کرتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، بہت اسپیسیفک طریقوں سے بھی حکم دیتا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کو، ان کو فلی انہوں نے ٹرسٹ کیا اللہ کے ڈائریکشن کو، انہوں نے وہ بوٹ بنائی بنائی بنائی، کوئی ریور نہیں، کوئی اوشن نہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں بھی اللہ کی پرومس کو ٹرسٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے میں قرآن میں کہتا ہے اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ جزا ملے گا، تو ہمیں بھی کرنا ہے، اللہ کے وعدوں پہ ٹرسٹ کرنا ہے، قرآن اور سننا کو عمل کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کریں گے بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم یہ بھی سنتے ہیں نا، کر نہیں رہے ہوتے جو اللہ نے کہا ہے، لیکن بھائی ہمیں اللہ معاف کرنا ہے۔ اللہ کیوں معاف کرے گا جبکہ تم ڈس اوبیڈینس کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، ہمیں ڈس اوبیڈینس سے بچا لے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو پروفٹس ہیں وہ سب کے سب وردی آف آر ٹرسٹ تھے۔ جب نوح علیہ السلام تھے، انہوں نے بھی ایزیلی ان کو، مطلب لوگ ان کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پاس کوئی ایسا ریزن نہیں کہ جتنے بھی پروفٹس آئے انہوں نے جو کچھ بھی کیا تو ہم اس کو فالو نہ کریں۔ سم ٹائمز ہم کسی حدیث کو پڑھتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ حدیث ہے، لیکن ہماری نالج، ہماری وزڈم بہت لمیٹڈ ہے۔ ہمیں اگر پتہ ہے کہ یہ اوتھینٹک حدیث ہے، وی مسٹ ٹرائی ٹو ایکٹ آن اٹ ٹو دا بیسٹ آف آر ایبلٹی۔ نمبر 5 یہ ہے کہ بیڈ کمپنی یا ایول کمپنی جو ہے وہ مور ڈسٹرکٹیو ہے دین ڈیڈلی پوائزن، پوائزن سے بھی زیادہ۔ بیڈ انفلوئنس کیا ہوگا؟ ہمیں کیا لگے گا؟ ڈسگریس لائے گا، کیونکہ جو چیفز آف دا نیشن تھے، جو نہیں بلیو کرتے تھے، ان لوگوں نے خود بھی نہیں بلیو کیا اور لوگوں کو بھی روکا۔ ہم نے پڑھا تھا نا، لوگوں کو بھی روک رہے تھے، پوری کوشش کر رہے تھے لوگوں، پچھلی آیتوں میں۔ تو ہمیں ایول کمپنی سے خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ نمبر 6 ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی ورلڈلینس ہے، کوئی دنیا کی کوئی چیزیں، مٹیریلزم ہے، اٹ ول کم ود اے پرائس۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہوں نے وہ ان کے وہ جو لوگ تھے، انہوں نے ایول لائفز انہوں نے اللہ گزاری، انہوں نے اللہ کی وارننگز کو ڈس ریگارڈ کیا، انہوں نے اپنا طریقہ چنا۔ اب ان کی سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کر رہی تھی، لیکن اللہ کے کمانڈ کو وہ نہیں پورا کر رہے تھے، تو ان کو ہیوی پرائز دینی پڑی، چلے گئے، ختم ہو گئے۔ تو ہماری سیلویشن بھی اسی میں کہ ہم اللہ کے کمانڈز پہ اوبیڈینٹ رہیں۔ نمبر 7 وی لرن ناٹ ٹو اگنور گڈ ایڈوائس۔ اگر کوئی اچھی ایڈوائس دے رہا ہے اس کو ہم ضرور لیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ آ جاؤ بوٹ پہ، کوئی بچانے والا نہیں، لیکن اس نے نہیں سنا، اس نے اپنی ڈیسیشن بنائی۔ اگر ہمیں کوئی اچھا ایڈوائس دے رہا ہے ہمیں لینا چاہیے قرآن اور سنت کے مطابق۔ اگر وہ بوٹ پہ چڑھ جاتا تو بچ جاتا۔ نمبر 8 ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں اپنا بیسٹ کرنا ہے۔ آؤٹ کم اللہ کے ہاتھ میں ہے، ریزلٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی بچے کو دیکھ لیتے ہیں، مثلاً ایگزامپل، ہم کسی بچے کو دیکھ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کتنا مس گائیڈڈ ہے، فوراً ہمارے دماغ میں آتا ہے، میرے اور آپ کے نہ آتا ہوگا لیکن جنرلی لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کتنا بدتمیز ہے، کتنا خراب ہے یہ بچہ، اس کے ماں باپ نے اسے کچھ نہیں سکھایا۔ یہ ہوتا ہے، بہت ایزیلی لوگوں کے دماغ میں آتا ہے اس کے ماں باپ نے اسے کچھ نہیں سکھایا۔ لیکن آپ دیکھیں نوح علیہ السلام پروفٹ تھے، انہوں نے اپنے بچے کو کیا نہیں سکھایا ہوگا، لیکن بیٹا بھی اور بیوی بھی دونوں اسٹرے چلے گئے۔ ہمیں اپنی بیسٹ آف دی ایبلٹی میں اپنے بچوں کو ان کی تربیت کرنے میں، اپنی فیملیز کو گائیڈ کرنے میں اپنا پورا کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے اور توکل اللہ پہ ڈالنا ہے، رزلٹ اس کے ہاتھ میں۔ نمبر 9 ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی مسٹیکس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ریئلائز کرنا ہے، اکنالج کرنا ہے، اینڈ وی مسٹ ٹرن ٹو اللہ۔ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جب بھی کوئی مسٹیک ہم کر لیں، غلطی سے کر لیں، صحیح کر لیں، فوراً استغفار کر لیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن کریں گے، ریپینٹ کریں گے، سنسیئر توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم پہ بلیسنگز کرے گا۔ نمبر 10 یہ ہے کہ ایون فیملیز آف پروفٹس جو ہیں ان کو بھی پنشمنٹ ملی اگر انہوں نے اللہ کو اوبے نہیں کیا۔ سو ایوری پرسن، ہم یہ سیکھتے ہیں ایوری پرسن، یو می اینڈ ایوری بڈی، وی آر اکاؤنٹیبل فار آور اون آنسرس، وی ول ہیو ٹو گیو فار آور اون ایکشنس، وی ہیو ٹو گیو آنسرس فار آور ایکشنس۔ ایک باپ کی پارٹی جو ہے وہ ایک بچے کی ڈس اوبیڈینس کا کیور نہیں ہے۔ باپ بہت اچھا ہوگا، بچہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہم تو پرائڈ لیتے ہیں نا اپنے اینسسٹرز پہ، فور فادرز پہ، اور پھر خاص کر ہمارے پاس تو پیر لوگ ہوتے ہیں نا، پیر و مرشد، اور پھر اس کا گدی نشین آتا ہے، پھر اس کا گدی نشین آتا ہے، اینڈ اٹ گوز فار جنریشنز اینڈ جنریشنز، کہ وہ پیر ہے، پیر کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے، استغفر اللہ۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وی مسٹ ٹرائی ٹو گیٹ آن دا بوٹ۔ بوٹ پہ ہمیں جانا ضروری ہے، ہمیں صرف ریگریٹ کرنا نہیں ہے، کمپلین کرنا نہیں ہے اپنے پاسٹ کے متعلق کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اب ہم کیا کریں۔ وی شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ آن دا بوٹ، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں اور رائٹ ٹریک پہ آ جائیں بیفور اٹس ٹو لیٹ۔ ریممبر، اگر ہمیں بوٹ مس نہیں کرنا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں ڈونٹ مس دا بوٹ،
تو الحمدللہ میں اور آپ ہم سب نے بورڈ پہ امبارک تو کیا ہوا ہے، ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے ہم سب نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ ٹیمپرری ورلڈ ہے، اس کے جو ہے اس سے ہم لوگوں کو اس آج بھی جو سورہ ختم ہوئی ہے، سورہ اتنی ختم ہوئی لیکن جو قصہ نوح علیہ السلام کا ختم ہوا ہے اس میں جو بھی لیسنز ہم نے سیکھے، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ہماری لائفز کو انہانس کرنے میں مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو سکسیسفل بنا دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین اجر عطا فرمائے، بہترین عاقبت عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی کوشچن ہے تو پلیز ابھی پوچھ لیں۔ بہت کلیئر تھا، مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی ایسی چیز تھی کہ بہت کلیئرلی ختم ہوا ہے، بہت اچھا قصہ تھا، بہت موونگ تھا۔ پھر بھی کوئی ہے سوال تو پوچھ لیں پلیز۔ کوشچن تو نہیں ہے، میں یہ جو آیت نمبر 40 میں زوجین ہے، تو یہ زوجین جوڑے ہیں، تو یہ جیسے جانوروں کے تھے، تو اس کے علاوہ نباتات اور اس سب کے بھی کچھ سب فروٹس ہیں؟ سب کچھ سب کچھ اچھا، سب۔ یہ میں نے ڈفرینٹ لیکچرز میں کہیں سنا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنات کا آنا جانا بند ہو گیا تھا، تو اس وقت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جنات کا آنا جانا ایزی تھا، اور تمام چیزوں میں جیسے ان کے اسپیسیمنز اور وہ چیزیں پیور نہیں رہی تھیں۔ از دیٹ کریکٹ کہ ایسا تھا، یا نہیں تو پتا اس لیے اسما، پورا وائپ سوری آؤٹ مجھے ہو نہیں گیا تھا؟ پتا، کیونکہ مجھے جتنا معلوم ہے آئی ڈونٹ گو انٹو دوز ڈیٹیلز which are not اچھا۔ not too relevant، ہوں۔ ناٹ ٹو ریلیونٹ۔ میں ادھر تک اسٹک کرتی ہوں، آپ دیکھیں کہ آپ تفاسیر پڑھیں گی تو پاگل ہو جائیں گی کہ ایک ایک لفظ کے لیے انہوں نے پوری پوری کتاب لکھ دی ہے، کون تھا اس میں کون نہیں تھا، کس کا کیا نام تھا کس کا کیا نہیں تھا، جوڑے کیسے تھے کیسے نہیں تھے۔ ہمیں کیا ہے جب ہمیں پتا ہے کہ بھئی ایک ہے کہ 80 لوگ ایمان تو لائے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اور وہ تھے، اور جانوروں کے جوڑے تھے، یہ پتا ہے جانوروں کے تھے اور انسانوں کے تھے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ اب کتنے اس میں لوگ تھے ٹوٹل کشتی میں چلے گئے، اب اس میں یہ تھے جن تھے نہیں تھے مجھے نہیں پتا، آنیسٹلی نہیں پتا، and I don't want to dig into it۔ آپ دیکھیں آپ کو مل جائے گا کہیں سے، مجھے ملے گا تو میں آپ کو بھیج دوں گی۔ سوری مجھے اباؤٹ بس دیٹ۔ یہ آیت نمبر 48 میں بہت اچھا لگا کہ اہبت جو کہا ہے نا، آپ نے ایکسپلین کیا کہ دیکھیں کشتی سے آدم علیہ اتر جائے۔ السلام کو بھی کہا گیا تھا نا اہبتو، ان کو بھی یہی کہا نا۔ اور وہ جو تھا کیا نام ہے، سورت بنی اسرائیل میں بھی تھا، اس میں اپوزٹ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کہا تھا سوار ہو جاؤ، اور یہاں اہبت اتر جاؤ کشتی سے، اور نہیں وہاں تو کشتی سے۔ سوار اور اتر جاؤ دو ڈفرینٹ چیزیں نا، جی سوار تو جی، رکیبہ یعنی آپ ہاں آپ رکیبہ، اس پہ سوار ہو جاؤ وہ ہے، جی۔ اور پھر اور احمل جو ہے وہ آپ اس کو کیری کرنے کو کہتے ہیں، سب الگ الگ ورڈز ہیں نا، قرآن کے ورڈز ہوں اتنے پریسائز ہوتے ہیں، اس کو اگر ہم ورڈ کے اس میں جائیں گے تو ہمارا بہت لمبا ہو جائے گا، جیسے پہلے ہو رہا تھا شروع میں ہوں۔ جب سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، وی ور گوئنگ ٹو انٹو ایچ اینڈ ایوری ورڈ، اینڈ ایچ اینڈ ایوری ورڈ کو ہم بتا رہے تھے یہ کیوں فتح ہے کیوں کسرہ ہے، یہ سب ہم کر رہے تھے، کیوں ماشاء اللہ آپ نے مجرور ہے۔ بہت اچھا ایکسپلین کیا، ماشاء اللہ تو سے یہ بہت۔ بہت سمپل سا تھا، جتنا میں سمپل کر سکتی ہوں میں کر لیتی ہوں بس، اور ہمیں جو سبق لینا ہے وہ لینا ہے نا، ہمیں یہ تو نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں جن تھے کہ نہیں تھے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے نہیں، کہ ہمیں جن کیا کا نہیں تھا، مطلب اسپیسیمنس وہ پیور نہیں رہے اسپیسیمن تھے۔ زوجہ کا مطلب ہے آف دا ویرائٹی آف ٹائپ ہوتا ہے، فلاورز میں بھی ہوتا ہے نا زوجہ اس کا یا جمع۔ کپلز کے لیے ہے نا زوجین، میں ہاں سمجھتی تو جی، ہوں۔ کپلز فلاورز میں بھی ہوتا ہے نا، وہ ہر ہاں چیز ہر میں ہوتا ہے، چیز میں پلانٹ۔ کپلس ہیں، بالکل ہاں، صحیح کہا جی آپ نے۔ صحیح اچھا، صحیح۔ اچھا تو نسرین آپا، آپ کیا کہتی ہیں، جیسے اس میں ہے آپ نے بہت میننگ ہی اتنے بتائے ہیں، ایسے بتائیں کہ ہمیں تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا ہمیں اگر اس طرح کی ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کر لیں تو بہت زیادہ تفسیر میں نہیں جانا چاہیے کیا؟ نہیں نہیں، نہیں، نہیں جانا جتنے لوگ چاہیے۔ تفسیر میں جائیں گے نا وہ اپنی جی، آپ یاد رکھیں تفسیر از ناٹ فرام اللہ، تفسیر از ناٹ فرام دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تفسیر از دیٹس رائٹ۔ ہیومن جو ہے، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کلاسیکل اسکالرز نے لکھ دیا، اس میں بھی کلاسیکل اسکالرز میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ آپ دیکھیں اگر کبھی کبھی میں کوٹ کرتی ہوں اپنے بیٹے کے سامنے کچھ بول رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں نام نہیں لوں گی ابھی کسی کا، کہ کسی میں کلاسیکل اسکالر کو کہتے ہیں نہیں ان کا تو بہت سارا غلط ہے۔ عبداللہ بن مسعود ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ قرآن کے کومنٹیٹر تھے، ان کا اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کتنے سارے ایسے بھی ہیں جو، اور سارے ہمارے اپنے اسکالرز بھی ہیں جو کہ ان کو فالو کرتے ہیں، میں نام بھی نہیں لوں گی کہ کن کن کو فالو کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جی، اگر ویسے ہی کتنے لوگ تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں، اس میں کتنی ایسی واقعات ہیں جو کہ فرام دا جوز اینڈ دا کرسچنز آئے ہوئے ہیں، تو وہ سارے ان کو بھی وہ لکھتے ہیں۔ اب ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں کیا، زبور میں کیا ہے، اور اس میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، توراہ میں کیا ہے، اگر کہیں پر ہے سیم چیزیں، ہاں وہ چیزیں ہیں، لیکن ہم نے 10 کمانڈمنٹس ہیں، ٹھیک ہے ہم نے اس کو دیکھ لیے، وہ ہمارے پاس بھی ہیں 10، ہم پڑھ چکے ہیں 10 کمانڈمنٹس، لیکن اب اتنی تفسیر میں اگر ہم جائیں گے، جتنی زیادہ جائیں گے اتنا چانس یہ ہے کہ ہم
مین روڈ مین اسٹریٹ سے ہٹ جائیں. بھٹک سکتے ہیں ہم لوگ نا، ایگزیکٹ یہی والی بات. میرا یہ آئی مین ناٹ بی کریکٹ، لیکن میرا یہ خیال ہے. بالکل، کیونکہ نسرین آپا میں جو ہوں میننگ کے ساتھ کوشش کرتی ہوں، کچھ بھی پڑھوں تو میننگ کے ساتھ پڑھوں، لیکن میں جب تفسیر میں جاتی ہوں تو تفسیر اتنا پریشان کر دیتی ہے اور اتنی وہ میننگ غائب ہو جاتے ہیں اور ہم دوسری چیزوں میں چلے جاتے ہیں، تو میں پھر وہ چھوڑ دیتی ہوں. تو آج میرا کلیئر ہے کہ میں اگر سوچتی تھی کہ مجھے میننگ پہ جانا ہے تو یو آر رائٹ نا، کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں میننگ پہ ہی، اگر وہ کلیئر ہے میننگ تو اس پہ ہی ہمیں جانا چاہیے نا. اب اسما آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ مجھے ایک ہفتہ کیوں لگتا ہے ایک کلاس پریپیئر کرنے میں. جی جی بالکل سمجھ آتی بالکل. ہے نا کہ میں یہی کہتی ہوں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا کرتی ہو سارا دن. میں کہتی ہوں سر تم سے ایک لیسن میں کہتی ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں خدا کے لیے بریک لو نا، تم اتنا سارا دن. میں کہتی ہوں نہیں، دس از مائی بریک، دس از واٹ آئی لو، دس از مائی پیشن، دس از مائی ایم. اگر میرا یہ رک گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں بیمار ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اگر میری سرجری ہوگی تو میں کیا کروں گی؟ میں اتنے ہفتے تک میں کلاس نہیں لوں گی، میں چل نہیں سکوں گی، میں پھر نہیں سکوں گی. میں کیا، میرے گھر میں کون آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے کلاس لے؟ ایک دفعہ پہلے ہوا تھا، فریدہ کو یاد ہوگا، فریدہ میری پرانی کلاس میں تھی بہت پہلے، جب میں ان لوگوں کو قرآن ختم کرا رہی تھی وہاں پر، یہی تفسیر کرا رہی تھی ایٹ IIOC، انگلش میں تھا پورا. تو ایک دفعہ کوئی سرجری کا آیا ایسا نا کہ شاید میری سرجری ہو. تو میں نے کلاس میں کہا، سب لوگ تھے، مرد عورتیں سب تھیں، اور میں نے کلاس میں کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میری سرجری ہوگی تو اتنے دن میری کلاس رک جائے گی. آپ یقین کریں مردوں نے بھی کہا، عورتیں آپ فکر نہیں کریں، ہم ہاسپٹل میں بھی آپ کے پاس آئیں گے، ہم گھر میں بھی آپ کے پاس آئیں گے، ہم آپ کا لیکچر ہونے دیں گے، ہم نہیں روکیں گے. I mean, so sweet of them. میں ابھی بھی کہتی ہوں، فریدہ کو یاد ہوگا کہ لوگ اتنا تعاون کرتے ہیں کہ مجھے یہ لوگوں کی بس وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ایک موقع کہ میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. الحمد مجھے للہ. اتنا پیارا لگا، آپ نے کہا میرے یہ پرانے نوٹس ہیں. میں نے کہا آپ کے نوٹس کہاں کہاں سے مائگریٹ ہوتے گئے اور جہاں امریکہ پہنچے. نہیں، یہ یہیں پہ تھے، امریکہ میں ہی تھا. اچھا یہ اچھا. ابھی 15 سال، آئی تھنک 2015 میں ہم نے اسٹارٹ، 15 سال بھی نہیں، میں 10 سال ہوئے ہیں. اچھا جی. 2015 میں ہم نے اسٹارٹ کیا. CIU میں پڑھاتی تھی، تو وہ پورے ریکارڈڈ ہیں، پورے لیکچرز بھی ریکارڈڈ ہیں. تو ان میں ان کے ماشاء نوٹس میں اللہ. ڈھونڈ رہی تھی تو مجھ سے مل نہیں رہا تھا. کل میں اتنی دیر لگی رہی مجھے، میں نے کہا یہ کہیں سے مجھے مل جائے. الحمدللہ مل گیا تو میں نے ایڈ کر دیا. اس میں اور بھی تھے جو کہ دوسرے، جیسے اب نوح علیہ السلام کا قصہ بعد میں بھی آئے گا نا، تو جب بعد میں آئے گا اس میں سب آئے گا کہ بت پرستی کیسے سٹارٹ ہوئی ایکسیٹرا، اس میں وہ سب بھی تھا. تو وہ سب میں نے نہیں ایڈ کیا بیکاز دے ور ناٹ ریلیونٹ فار ٹوڈیز آیات. چلیں پھر، بہت لمبا ہو گیا، جی انشاءاللہ جی تعالیٰ بالکل، بالکل انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ، اللہ آمین. حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ نہیں حافظ. کہتے ہیں، السلام اللہ. علیکم جزاک اللہ کہتے ہیں. خیرن. السلام السلام علیکم علیکم. ڈاکٹر السلام صاحبہ، علیکم. تھینک یو، السلام. جزاک اللہ السلام خیر. علیکم. بھائی آپ وعلیکم کو السلام، بہت جزاک وعلیکم اللہ السلام خیر. رحمۃ اللہ آپ کو وبرکاتہ. صحت و السلام علیکم تندرستی دے. السلام. آمین آمین. وعلیکم السلام. چلیں اینڈ کرتی ہوں میں.